موضوع تھا معجزے کا، اور وہ گزشتہ مرتبہ پورا نہیں ہو پایا تھا، مکمل نہیں ہو پایا تھا، اور اصل میں تو اسے میں نے بہت سمیٹا ہے۔ اس بار جو چیزیں پوری کرنی تھیں تو کوشش ہی کریں گے کہ آج یہ مکمل ہو جائے، ورنہ اصل میں تو اور زیادہ چیزیں تھیں جو تشریح طلب ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ مکمل اس میں پھر آج کچھ رہ جائے۔ میں پچھلی مرتبہ کا خلاصہ دہرا دوں، میں نے پھر پچھلی بار کی ان سے CD مانگی، اسے دیکھا اسے، پھر تاکہ وہ کیا چیزیں ہو گئی تھی، گزر گئی تھی، میں اس کو دہرا دوں ان لوگوں کے لیے بھی جو نہیں تھے، اور ان کی یاد دہانی کے لیے جو لوگ موجود تھے۔ یہ خلاصہ ہے جو گزشتہ مرتبہ تھا، جسے اسی کے تسلسل اور کنٹینویشن میں آج یہ موضوع چلے گا۔ وہ چیزیں جن سے عقل حیران رہ جاتی ہے، انہیں ہم اپنی زبان میں معجزہ کہتے ہیں۔ یہ لفظ معجزہ قرآن شریف کا لفظ نہیں ہے، قرآن میں کہیں نہیں آیا، حالانکہ عربی کا لفظ ہے لیکن قرآن میں نہیں آیا، ہم بولتے ہیں معجزہ۔ معجزہ وہ چیزیں ہیں جن سے انسانی عقل عاجز ہو جائے۔ اب اس طرح کی چیزیں کہ انسانی عقل جن کے اوپر حیران رہ جائے، وہ جن شخصیات سے ظاہر ہوتی ہیں، اس میں ایک گروہ تو نبی کا ہے، انبیاء کا۔ ایک انبیاء کے علاوہ بھی لوگ ہیں جن سے ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جن سے عقل حیران رہ جائے۔ اس میں دو گروہ ہیں انبیاء کے علاوہ، وہ جو ایمان لانے والے ہیں اور وہ بھی جو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان کے ہم نے الگ الگ نام رکھ لیے ہیں اپنی زبان میں۔ جو نبیوں سے ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جن پر عقل حیران رہ جائے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہ اپنی اصطلاحیں مقرر ہم نے کر لی ہیں تاکہ فرق رہے، جب ہم بولیں تو لوگوں کے فرق سمجھ میں آ جائے کہ اب نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اب کسی ایمان والے کا تذکرہ ہو رہا ہے جو نبی نہیں ہے، اب تذکرہ اس کا ہے کہ جو ایمان والوں میں سے نہیں ہے۔ جو ایمان والے نبی نہیں ہیں، نبی کے علاوہ دوسرے ایمان لانے والے ہیں، ان سے ایسی چیزیں جب ظاہر ہوتی ہیں جس پر عقل حیران رہ جائے، انہیں کرامت کہتے ہیں، ان کا نام لوگوں نے کرامت رکھا ہے۔ اور جو غیر نبی ہیں، وہاں بھی ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں کہ جن پر عقل حیران رہ جائے، اس کا نام استدراک رکھا ہے۔ اب اس میں یہ گروہ جو ہے جو نبی نہیں ہے، ایمان والے اور وہ جو ایمان والے نہیں ہیں، کرامت اور استدراک، یہ دونوں حصے ایسے ہیں کہ برسوں کی ریاضت یا مشقت سے ان کی اپنی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ وہ جو ایک انہوں نے قوت جو ہے برسا برس کی ریاضت سے ایک ڈیولپ کی، برسوں کی ریاضت سے کوئی ایک قوت جو ہے وہ وجود میں آئی، ایسا ظاہر ہوئی۔ وہ برسوں کی ریاضت کے بعد وہ اس جگہ پہ پہنچے کہ زمین سے اوپر کھڑے ہوئے، معلق تبتی لاما ہیں، آج بھی ہیں، اپنے ان مٹھوں اور ہمالیہ کے ان حصوں کے اوپر جہاں گلیشیئرز اور برفانی طوفان ہوتے ہیں، جہاں آسانی سے لوگ پہنچ نہیں پاتے، مشکل سے پہنچتے ہیں، لیکن ان کا یہ ہوا میں اوپر معلق رہنا دنیا کے کسی کام کا نہیں۔ انہوں نے قوت حاصل کی لیکن وہ انسانوں کی کسی بھلائی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ زندگی بھر کے ریاض کے بعد ایک قوت حاصل ہوئی، ایسی زندگی بھر کے ریاض کے بعد اگر کوئی، ہر انسان حاصل کر سکتا ہے اگر اتنے ریاض کرے، لیکن ساری زندگی اس میں کھپا کر ایسی کوئی قوت حاصل کرے تو جو انسانوں کے کسی کام کی نہیں۔ دین کا مزاج یہ ہے کہ دین نے اسے پسند نہیں کیا کہ یہ سب فضول باتیں، یعنی اصل مقصد یہ نہیں تھا کہ تم ایسی کوئی ایک قوت حاصل کر لو۔ اور جتنی طرح کی قوتیں مختلف جگہ جگہ لوگوں نے حاصل کی، وہ سب کوئی حاصل کرنا چاہے تو ہزاروں زندگیاں چاہیے، اور پھر اس سے کسی کا کوئی بھلا نہیں۔ تو بنیادی بات میں یہ بتا رہا تھا کہ اس خلاصے کے اندر کہ جو غیر نبی ہیں
وہ اپنے ریاض یا ابیاس سے، ریاضت سے وہ کوئی پاور، کوئی قوت حاصل کر لیتے ہیں، اسے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ نبیوں کے معجزات اس سے مختلف ہوتے تھے، وہ اللہ کی عطا ہوتی تھی، وہ انہوں نے کسی ریاضت سے حاصل نہیں کی، اللہ کی طرف سے ایک عطا ہوتی تھی ان کے لیے، اور وہ اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے تھے اسے۔ جب اللہ کا اذن ہوتا تھا تو استعمال کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا قم باذن اللہ، اور مردہ زندہ ہو گیا۔ بائبل میں تشریح ہے اس کی کہ 2 موقعوں پہ ہوا ایسا۔ بڑے رحم دل تھے لوگ، ان کے پاس آتے کہ بھئی ہمارے غریب لوگ، پریشان لوگ، وہ لوگ جو اپنے گزرنے، جو ان کے آباء و اجداد یا بزرگوں کے یا اپنے عزیزوں کے گزرنے سے بہت پریشان تھے، یا یہ کہ بہت زیادہ دکھی تھے، وہ آ کے خوشامد کرتے تو وہ جا کے ان سب کو زندہ کر دیتے، پورے قبرستان کھڑا کر دیتے، پوری آبادیاں کھڑی کر دیتے۔ وہ نہیں کر سکتے تھے۔ جب اللہ کا اذن تھا جس کے لیے، وہاں انہوں نے کہا کہ اللہ کے اذن سے کھڑا ہو جائے، وہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی، اپنا عصا 12 جگہ مارا چٹانوں کے اوپر، 12 اس میں سے چشمے پھوٹ نکلے۔ اب اگر ان کی وہ پاور ان کے ہاتھ میں ہوتی، یا اس لاٹھی کے ساتھ کو جب ہاتھ میں لیتے ان کے ہاتھ میں ہوتی، تو وہ پورے ریگستان میں پانی کر دیتے، ریگستانی ختم ہو جاتا، جگہ جگہ مارتے، پانی جاری ہو جاتا۔ وہ ان کی اپنی قوت نہیں تھی، اللہ کی عطا تھی، اور اللہ کی جب اذن ہوتا تھا، مرضی ہوتی تھی، تب کوئی چیز ایسی ظاہر ہوتی تھی۔ پھر وہ نبیوں کی جو قوت تھی، وہ بس انہی کے ساتھ مخصوص تھی۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کے سگے بھائی حضرت ہارون بھی اللہ کے نبی تھے۔ حضرت ہارون کے ہاتھ میں وہ خالی لاٹھی تھی، حضرت موسیٰ کے ہاتھ پر جب وہ بھی جب اللہ کا اذن ہوتا تھا تب اس سے کوئی چیز ظاہر ہوتی تھی، جسے ہم معجزہ کہتے ہیں۔ ایک تو بات میں نے خلاصے کے طور پہ عرض کی کہ میں نے اس کی تشریح کی تھی۔ اچھا، جن چیزوں کو جن پر عقل حیران رہ جاتی ہے، جسے ہم معجزہ کہتے ہیں، اور یہ میں نے ابھی بتایا کہ یہ لفظ ہم نے مقرر کیا ہے، کوئی قرآن کا لفظ نہیں ہے۔ قرآن نے ایسی تمام چیزوں کو جس پر انسانی عقل حیران رہ جائے، جو انسان کے بس کی نہ ہو، قرآن نے ان کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ آیت۔ لفظ معجزہ قرآن میں نہیں آیا۔ اللہ کی آیت تھی جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی، اللہ کی آیت تھی جو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی، اللہ کی آیات تھی وہ۔ قرآن نے اسے لفظ آیت کہا، اور اس پورے موضوع کو سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا اگر ہم قرآنی لفظ ہی استعمال کریں، ان سب کو ہٹا دیں، یہ معجزہ، کرامت، استدراک، تو قرآن نے جو لفظ استعمال کیا بس اسی کو استعمال کریں، آیت تو بڑا آسان ہو جائے گا۔ آیت وہ ہے جو صرف اللہ کی طرف سے آ سکتی ہے، اور اسے انسان نہ صرف یہ کہ انسان کر نہیں سکتا، بلکہ انسانی عقل چاہے جو کچھ کر لے، وہ اس جیسی کوئی چیز پروڈیوس نہیں کر سکتی۔ ایسی چیز کو آیت کہتے ہیں قرآن کی زبان میں۔ اب جو عام تصور ہے، یہ لفظ یہ جو کہ معجزے کا جب نام آتا ہے تو عام تصور یہ ہے کہ کوئی ایسے واقعات پیش آتے ہیں جو اللہ کے قوانین کے خلاف ہیں۔ یعنی عام قانون تو اللہ کا کچھ اور ہے، اور پھر ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا جو اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ اب اس پر بحث ہوتی ہے، اور بڑی تعداد، اوور ویلمنگ میجورٹی لوگوں کی اسی بات کو تسلیم کرتی ہے، اور اس سے ان کو سیٹسفیکشن بھی ملتا ہے کہ ایک ایسی چیز آئی کہ جو اللہ کے قانون سے بالکل الگ تھی، اللہ نے ان کے لیے رکھی ہو۔ یہ تصور عام ہو گیا، یہ اسی وجہ سے کہ ہم نے قرآن کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اگر قرآن کا لفظ ہی ہم آیت ہی رہنے دیتے اور دیکھتے کہ قرآن آیت کو کیا کیا کہہ رہا ہے، لیکن قرآن معجزہ تو کہیں نہیں رہا کہ معجزہ کوئی چیز ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے آیت کوئی چیز ہے۔ تو آیت کو قرآن کیا کیا کہہ رہا ہے، اگر یہ ہم اس کو لفظ کو تبدیل نہیں کرتے، آیت کی جگہ جگہ ترجمے کر لیتے ہیں، آیت کا ترجمہ کہیں کر لیتے ہیں نشانی، آیت کا ترجمہ کہیں کر لیتے ہیں معجزہ۔ آیت کو لفظ آیت رکھے ہو، جہاں جہاں آیا اس سب کو دیکھیں ہم، تو بات بڑی آسان ہو جائے گی سمجھنا۔
اب جو چیزیں پہلے ظاہر ہوئیں ایسی کہ جس پر انسانی عقل حیران رہ جائے، وہ اس وقت بھی اللہ کی آیت تھی اور آج بھی اللہ کی آیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن اور چاند گرہن کو اللہ کی آیات کہا۔ خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں یہ سپرسٹیشن میں مت پڑھنا، بلائنڈ اندھ وشواس کے اندر۔ سورج گرہن چاند گرہن اللہ کی آیتیں ہیں یہ دونوں۔ اس وقت بھی وہ اللہ کی آیات تھیں، آج بھی وہ اللہ کی آیات ہیں۔ اللہ کی آیات جو ہیں وہ ان کے اندر تبدیلی نہیں ہوتی، وہ ویسی ہی رہتی ہیں۔ اب بہت سی آیات ایسی تھیں اللہ کی جو اس دور میں ظاہر ہوئیں کہ اس کے پیچھے کیا ریزننگ ہے، کیا پروسیس ہے، اللہ کے قانون، کس قانون کے تحت وہ آیات نظر آئی ہیں یا سمجھ میں آئیں، پچھلے دور میں عام طور سے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہوا یہ، اور اس لیے وہاں سے ہمارے یہاں تک آتے آتے، اور پھر آیت کا جب ہم نے ترجمہ بھی کر لیا اور معجزہ اور پھر اس کی قسمیں بنا لی کرامت، تو اس لیے یہاں تک آتے آتے ہمارے تصور میں یہی ہو گیا کہ وہ اس طرح کی کوئی چمتکاری چیز ہونی چاہیے جیسے ہنومان لنکا اٹھا لائے، تب اسے معجزہ کہا جائے گا۔ اور اگر اسے ایکسپلین کر دیا کہ یہ واقعہ تو ایسے ہوا ہوگا تو وہ معجزہ ہوتا کچھ نہیں، تو عام بات ہو گئی، عام انسانوں والی۔ اس کے اندر کوئی عقل نہ صرف یہ کہ حیران رہ جائے بلکہ ہمیشہ حیران ہی رہے، اس کے بارے میں کوئی کچھ سوچ نہ سکے۔ آیت تصور معجزوں کے بارے میں جو ہے وہ یہ بن گیا۔ میں نے بہت سے واقعات پچھلی مرتبہ بتائے تھے، ایسے واقعات جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہوتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں یہ کیا ہوا، یہ تو معجزہ ہو گیا۔ اپنی بولی میں ہم عام لوگوں کے لیے بھی بول دیتے ہیں یہ بات کہ ناممکن تھا۔ اس میں کئی واقعات تھے، میں ایک دوبارہ خالی ریمائنڈ کروں اس لیے کہ وہ اس سے کچھ ہی دن پہلے، یہ جنوری میں ہوا تھا، یہ درمیان میں موضوع بدل گیا تھا کس مصلحت کی وجہ سے۔ یہ معجزے کا جو پہلی قسط تھی اس پر جو تشریح تھی وہ 3 جنوری تھی اس دن تاریخ۔ اس سے چند روز پہلے وہ ٹی وی پر واقعہ آیا تھا کہ ایک عورت ٹرین میں سفر کر رہی تھی اور اس کو لیبر پینز ہوئے اور وہ ٹوائلٹ میں گئی اور وہاں اس کی ڈیلیوری ہوئی۔ بچہ جو تھا وہ ٹوائلٹ سیٹ سے نیچے نکل کر چلتی ٹرین سے نیچے نکل گیا۔ وہ عورت اسی حالت میں وہ ٹوائلٹ کھول کر بھاگی اور چلتی ٹرین سے کود گئی چیختی ہوئی۔ اب ٹرین آگے جا کر رکی، چین پولنگ وغیرہ پہ کافی دور جا کر لوگ اتر کے بھاگے، دیکھا تو وہ بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ اس کے ایک بڑا فریکچر بھی معمولی تھا، اس کو بار بار بہت سے چینلز پر دکھایا گیا تھا ٹی وی پر، عورت کو اور بچے کو۔ اس کے ایک ہاتھ میں فریکچر تھا اس کے، اور فریکچر بڑا معمولی تھا، اور بچے کے کوئی خراش بھی نہیں آئی تھی۔ اب نیا پیدا اسی وقت کا ڈیلیور ہوا بچہ، وہ چلتی ٹرین کو تو جانے دیجئے، ایسے اوپر سے گر جائے پتھروں میں نیچے تو اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اور ایسی حالت میں کہ جو ڈیلیوری کی حالت ہو، لیبر پینس کی حالت میں، اور اس کے بعد ڈیلیوری کی حالت میں عورت، یہ تو ہاسپٹل میں پڑی ہوتی ہیں، کئی دن بعد اٹھتی ہیں، ان کو سیڈیٹیوز اور دوائیں دی جاتی ہیں، پین کلرز دیے جاتے ہیں، اور وہ اس نے بچہ ڈیلیور کیا، پھر اس کے بعد چلتی ٹرین سے وہ کود گئی، اور کودنے کے بعد پھر بھاگتی دوڑتی وہاں گئی، معمولی ایک ہاتھ میں معمولی سا فریکچر تھا۔ اس عورت کا بھی بچ جانا جو ہے وہ حیرت انگیز بات تھی، بچ سکتی ہے، لیکن بچے کا بچنا تو بالکل ناممکن تھا، اور بچے کی خراش بھی نہیں آئی تھی، فریکچر ہونا تو الگ بات ہے۔ اب اس یہ جو واقعہ ہے اس میں نے یہ بھی تفصیل رکھی تھی کہ اگر 1 لاکھ میں سے 1 لاکھ مرتبہ اس طرح کے بچے جو ہیں ڈیلیوری ہوں اور وہ چلتی ٹرین میں سے گر جائیں تو کوئی ایک چانس بھی نہیں ہے 1 لاکھ میں 1 کا کہ وہ بچ جائے، لیکن اس ایک کیس میں ایسا ہوا، اور وہ ساری دنیا نے دیکھا وہ بچے کی تصویروں کو اور اس کو عورت کو۔ اب ایسے واقعات، اب یہ آج کے دور میں پیش آیا ایک ایسا واقعہ کہ جو 1 لاکھ میں سے 1 چانس بھی نہیں بچنے کا اس کا۔ اگر آئندہ کبھی 1 لاکھ بچے اس طرح شکل میں کہیں اس میں سے وہاں ڈیلیور ہوں گرے تو کوئی ایک بھی نہیں بچے گا، لیکن ہم سوچ سکتے ہیں اور حساب لگا سکتے ہیں اور طرح طرح کی توجیہات کر سکتے ہیں کہ کس اینگل سے گرا ہوگا، گرتے وقت وہ اس جگہ پر پتھر نہیں ہوں گے، یا ہوں گے تو
کس شکل میں ہوں گے اور کیسے سائڈ میں رہ گیا ہوگا، اس کی جو ٹرین کی دھمک ومک سے ہی مر جاتا ہوں، اور وہ کیسے بچا رہ گیا ہوگا، اس کی طرح طرح سے ایکسپلینیشن ہو سکتے ہیں، دیے جا سکتے ہیں۔ ایک واقعہ میں نے وہ اس کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ مورتیاں دودھ پی رہی تھیں، پورے ہندوستان میں ایک ساتھ وہ ایسی پلاننگ تھی، سب جگہ پہنچا دی گئی تھی کہ پورے ہندوستان میں ایک ساتھ بہت سی ہزاروں یا لاکھوں یا جتنی بھی رہی ہوں، اس کے اوپر مندروں پہ سب جگہ سے یہ خبر آئی اور بھیڑ لگ گئی ہر جگہ کہ مورتیاں دودھ پی رہی ہیں۔ اب اخبار والے تو فوراً اس طرح کی خبر پہ کیمرہ لے کے دوڑتے ہیں، اور کیمرے لے کے دوڑے، اور وہ کوئی سائنٹیفک ذہن کے لوگ نہیں ہوتے، عام انسان ہوتے ہیں، انہیں فوٹوگرافی کی مہارت ہوتی ہے اور خبریں ان کو دینی ہوتی ہیں سینسیشنل۔ وہ بھی اپنے خاص عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے بھی اس کو چمتکاری ڈھنگ سے بہت سونے پیش کیا کہ مورتیاں ہر جگہ دودھ پی رہی ہیں۔ لیکن جتنے ہندوؤں میں بھی جتنے سائنٹیفک ذہن کے لوگ تھے، انہوں نے گھر بیٹھے کہہ دیا کہ ایسی فضول بات ہے، سب بکواس ہے، اور بات تک یہ کہتے رہے کہ بالکل فضول، سب بکواس۔ لاکھوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوا، وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل نہیں۔ اب اس کے 3-4 طرح کے ایکسپلینیشن آئے جو سائنٹیفک ذہن کے لوگ تھے کہ یا تو یہ اس میں یہ ہوا تھا، یا یہ ہوا تھا، یا یہ ہوا تھا۔ 3-4 طرح کے، اس لیے کہ وہ کوئی فوراً بھاگ کر پہنچے نہیں وہاں پر۔ ایسی خبر آتی ہے تو اس کو لوگوں کے وہم اور اندھ وشواس کہہ کے بات ختم کر دیتے ہیں، بھاگتے نہیں ادھر۔ اگر وہ ایک ہفتے تک چلتا رہتا تب یہ ہوتا کہ میٹنگ بیٹھتی اور آپس میں وہ لوگ کہتے کہ چلیے چلو چل کے پھر بتاتے ہیں انہیں کہ یہ کیا چیز ہے، اور چل کے پھر ڈیٹاز کلیکٹ کرتے، اور اس کے بعد کوئی سب ایک نتیجے پہنچ کے کہتے کہ یہ ہوا تھا، یہ دودھ وودھ نہیں پیا تھا۔ لیکن یہ کہ وہ فوراً نہیں پہنچے، ڈیٹاز کلیکٹ نہیں، وہ ایک ہی دن کی وہ پلاننگ تھی یا پورا واقعہ تھا اور وہ ختم ہو گیا وہ۔ اس لیے 3-4 الگ الگ طرح کے ایکسپلینیشن ہیں۔ جو واقعہ ابھی چند دن پہلے گزرا، اس کے 2-3 دن کے بعد جو ایکسپلینیشن آئے، سائنٹیفک ایکسپلینیشن کہ بھی ایسے ہو سکتا ہے یا ایسے، وہ 3-4 طرح کے ہیں، اس لیے کہ ڈیٹاز کلیکٹ نہیں ہوئے اس وقت کے موقع کے۔ اور آج کے دور کے اندر وہ سائنٹیفک ذہن وہ ساری چیزیں جانتا بھی ہے کہ بھی کیا کیا ہو سکتا تھا وہاں پر، لیکن سچ مچ کیا ہوا، ایگزیکٹلی کیا پیچھے ریزن تھا، وہ آخری طور پر نہیں بتایا جا سکتا، اس لیے کہ وہاں کے اعداد و شمار اور ڈیٹا جا کے کلیکٹ نہیں کیے فوراً، کرتے بھی نہیں ہے کہ اگر ہوتا رہتا تو کہتے کہ بھائی یہ فضول باتیں، ہم بتاتے ہیں تمہیں کہ یہ کیوں فضول ہے۔ جو واقعات ہزاروں سال پہلے گزرے ایسے جس پر عقل حیران رہ جائے، اس کے بارے میں آج یہ غور کرنا یا تصور کرنا کہ کیا پیش آیا ہوگا، کون سا اللہ کا قانون اس کے پیچھے ہوگا، کیا ہوگا، یہ تقریباً ناممکن ہے۔ پھر بھی کچھ اندازے لگائے جا سکتے ہیں، ایکوریٹ کوئی تو کبھی نہیں معلوم ہو سکتا۔ اصل چیز یہ ہے غور کرنا، یہ دیکھنا کیا وہ سب چیزیں اللہ کے قانون کے مطابق ہوئی تھی یا اسی طرح کی چیزیں تھیں جسے ہم مجدے یا کہتے ہیں مختلف انبیاء کے کہ وہ قانون سے بالکل الگ اللہ نے صرف ان کے لیے جاری کی، اپنے قانون سے بالکل الگ۔ یہ خلاصہ ہے پچھلی مرتبہ جو کچھ میں نے کہا تھا اس کا ابھی تک یہاں تک۔ اب ان میں بہت سے بعض واقعات جو پیش آئے، اب میں آیت کو لوں، لفظ آیت کو، کہ ہم اسے آیت ہم رکھیں اور ابھی موجودہ نہ کہیں تو پھر بات زیادہ آسانی سے سمجھ میں آئے گی جو قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ کی بہت سی آیات وہ ہیں جن کو قرآن نے آیات کہا کہ جو بار بار انسانوں کے سامنے آتی چلی جائیں گی، جیسے سورج گرہن اور چاند گرہن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات کہا۔ قرآن نے دن اور رات کو اپنی آیات کہا، وہ ہر 24 گھنٹے کے بعد ریپیٹ ہوتی چلی جائیں گی قیامت تک۔ تو بہت سی آیات تو وہ ہیں کہ جو ریپیٹ ہوتی چلی جائیں گی، آتی چلی جائیں گی ہمارے سامنے، کوئی 24 گھنٹے میں، کوئی کچھ سالوں کے بعد۔ ان کے ڈیٹاز کلیکٹ کیے جا سکتے ہیں اور ان کے ایکسپلینیشن دیے جا سکتے ہیں اور دیے گئے کہ بھئی یہ ایسے ہوتا ہے، اس کے پیچھے اللہ کا یہ قانون ہے وہ ساری چیزیں وہ جو انسان کے بس کی نہیں ہے۔ یہ دن کو لانا اور رات کو لانا یہ انسان کے بس کی چیز نہیں ہے، لیکن چونکہ جب سے پیدا ہوئے، جب سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، تو اس پر انسان حیران نہیں ہوتا۔ حیران اس بات کے اوپر تو ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کے قانون سے بالکل الگ چیز ظاہر ہوئی تھی کہ حضرت ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی، آگ نے نہیں جلایا، حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ نے اپنے قانون سے الگ کی۔
اس پر، اور اس کو بھی اللہ نے آیت کہا اور اسے بھی آیت کہا. دن اور رات، اب صبح سے دن اور رات ہو رہا ہے، اس پر حیران نہیں ہوتا، اس لیے کہ تو روز آ رہی ہے سامنے حیران. حالانکہ یہ چیز بھی وہی ہے کہ انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ دن نکال دے یا رات نکال دے. اللہ کی جتنی آیات ہیں وہ انسان کے بس کی نہیں ہیں. تو کچھ آیات میں یہ بتا رہا تھا وہ ہیں کہ جو ریپیٹ ہوتی چلی جاتی ہے ہماری زندگی میں، کچھ جلدی جلدی، کچھ سالوں کے بعد. اور کچھ آیات وہ ہیں جیسے کہ یہ 24 گھنٹے میں دن ریپیٹ ہوتا ہے، 24 گھنٹے میں رات دوبارہ آتی ہے. ایسے ہی سورج گرہن اور چاند گرہن کچھ سالوں میں آتا ہے ریپیٹ. ایسی آیات وہ بھی ہو سکتی ہیں جو کچھ ہزار سالوں میں آئیں ریپیٹ ہوں، اور وہ بھی ہو سکتی ہیں کہ جن کا وقفہ اتنا لمبا ہو کہ وہ جب تک انسان اس زمین کے اوپر ہے، اگر اور زمین چلتی آگے تو کبھی ریپیٹ ہوتی، جیسے کروڑوں سال کہیں تب ریپیٹ ہوتی، لیکن اس پوری انسانی زندگی کے اندر جب انسان زمین پر ہے وہ ریپیٹ ہی نہیں ہوگی. ایسی بھی ہو سکتی ہے. تو اصل میں وہ جو ریپیٹ نہیں ہوتی انسان کی زندگی پر اور پہلے کے واقعات ہیں، اور کوئی اس کے ڈیٹاز کہیں کلیکٹ ہونا ممکن نہیں ہے. ہماری فطرت یہ ہے، عام مزاج لوگوں کا یہ ہے کہ چونکہ نبیوں کے تعلق سے وہ بات ہے تو عام مزاج یہ ہے کہ اس کی تشریح ایسی ہونی چاہیے کہ جیسے ہنومان لنکا اٹھا لائے، اس کی تشریح ایسی ہونی چاہیے کہ بھئی ایک ایسی چیز ہوئی کہ جو اللہ کے قانون کے خلاف ہے. دن اور رات کو نہیں کہتے، سب چیزیں یہ سب وہ چیزیں جو انسان کے لیے ناممکن ہے، یہ صرف اللہ کر سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. یہ تو گزشتہ مرتبہ کا خلاصہ ہے کہ ہم لفظ آیت رکھیں تو ہمیں بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی. اب میں قرآن شریف سے بعض حصے جو میں ابھی نکال کر لایا ہوں، اور اصل میں تو بہت سے تھے جو دل چاہتا تھا کہ اسے سامنے رکھے اور ایکسپلین کرے، تو بعض حصے میں قرآن شریف سے میں رکھتا ہوں کہ اللہ نے آیت لفظ کہاں کہاں کس کس شکل میں استعمال فرمایا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 118 ہے. وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ. لوگ یہ کہتے ہیں جن کو علم نہیں ہے، جو حقیقتوں کو نہیں جانتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ڈائریکٹ کلام کیوں نہیں کرتا، اور یا کوئی آیت کیوں نہیں لاتا. اب لفظ آیت اگر آپ اسے معجزہ کہتے، کوئی آپ معجزہ کیوں نہیں دکھاتا؟ ہم چاہ رہے ہیں اس وقت معجزہ دکھائیں تو دکھا دے ہمیں. تو اس کو لفظ قرآن نے وہاں آیت رکھا ہے، اللہ کوئی آیت کیوں نہیں لاتا؟ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم. یہ ایسی باتیں ہر دور میں ہوتی رہی ہیں، اس سے پہلے بھی جو امتیں گزری وہ لوگ بھی ایسی باتیں کرتے تھے اور ایسی ڈیمانڈیں کرتے تھے کہ دکھاؤ کوئی ہمیں چمتکار. تشابہت قلوبہم. ان کے سب کے قلوب جو ہیں یہ سب ایک جیسے ہیں، سب کے انداز یہ ایک ہی ہیں، بگاڑ میں سب کے قلوب ایک جیسے ہیں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون. ہماری آیتیں تو ہم ان کے لوگوں کے لیے ظاہر کرتے ہیں جو یقین رکھنے والے ہیں. یہ جو یقین رکھنے والے نہیں ہیں ان کے لیے چیزیں آتی رہی ہیں، ان کو انہوں نے آیات مانا ہی نہیں. اور کہیں اگر وہ چیزیں بھی آتی تھی جس پہ عقل نہ آتی کہہ دیتے تھے جادو ہے. کبھی مانا نہیں جنہیں نہیں ماننا تھا، عقل حیران ہے انہوں نے کہہ دیا جادو ہے. حضرت موسیٰ کا عصا تھا، جب ان کو اژدہا نظر آیا تو انہوں نے کہا جادو لے آیا، جادوگروں کو مقابلے کے لیے بلا لائے. فرعون نے طلب کر لیا، تو جب آتی تھی سامنے تو کہتے تھے جادو ہے. قرآن نے کہا بار بار یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہ ان کے سامنے بین نشانیوں کے ساتھ، بین آیات کے ساتھ میں، کھلی ہوئی آیات کے ساتھ میں آ گئے تو قالوا ھذا سحر مبین. انہوں نے کہا تو کھلا ہوا جادو ہے سب. یہ صرف ہماری آیات جو ہیں وہ تو صاف ہو جاتی ہیں، بالکل واضح ہو جاتی ہیں. قرآن نے یہ بات کی کہ ہماری آیات قد بینا الآیات، ہم اپنی آیات کو واضح کر دیتے ہیں. یعنی وہ آیات جو ہیں وہ مہمہ نہیں رہتی، ہم اپنی آیات کو واضح لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں کہ یہ اللہ کی آیات ہے. اب آیات جو ہیں یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ ہر دور میں یہ ڈیمانڈ ہوتی رہی انبیاء سے اور نبیوں سے کہ لاؤ کوئی آیت، یعنی کوئی ایسی چیز جو عقل حیران کر دے، جو کوئی نہیں کر سکتا، کوئی چمتکار دکھاؤ. قرآن نے اسے آیت کہا ہے، پھر کوئی آیت لاؤ. یہ بہت سی جگہوں پر یہ بیان آیا، اور کسی ایک جگہ بھی اس میں سے جواب میں یہ نہیں کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں کے اندر، جسے ہم معجزے کہتے ہیں 300 سے زیادہ
تقریباً 400 کے قریب جو ہیں وہ ہمیں وہ بیانات ملتے ہیں حدیثوں کے اندر کہ یہ معجزے ظاہر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کھانے میں برکت کا معجزہ ہے. مسجد نبوی کا تنا جو ہے وہ فریاد کرنے لگا, اس کو جب ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا تو اب اس سے ٹیک نہیں لگائیں گے, اس کو کاٹا تو وہ رونے لگا کہ اب اس سے ٹیک نہیں لگائیں گے. اونٹ نے آ کے فریاد, ان کے پاس آ کے رویا فریاد, جو اس کے مالک جو ہے اس کو بہت زیادہ اس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈالا کرتا تھا. اس طرح کے بہت معجزات ہیں. شق القمر کا ہے, اور جو احادیث کے اندر جن کا تذکرہ ہے وہ تقریباً 400 تک ہیں جسے ہم معجزے کہتے ہیں. اب قرآن شریف میں یہ ایک جگہ نہیں, یہ بہت سی جگہوں پر ہے. یہ بہت کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف سے کوئی دکھاتا کیوں نہیں چمتکار, کوئی آیت لاتا کیوں نہیں. وقالو لولا یاتینا, کوئی آیت لاتا کیوں نہیں. اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ قرآن کی آیت کی بات کہی جا رہی ہے وہاں پر, وہ تو نازل ہو ہی رہی ہیں. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کوئی آیت کیوں نہیں لاتا, قرآن نے آیت ہی کہا ہے سب کو. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسی چیز کو کہہ رہے ہیں کہ ایسی جو چمتکار جو عقل کو حیران کر دے ایسی چیز کیوں نہیں لاتا. وقالو لولا نزل علیہ آیۃ من ربی, یہ کہتے ہیں کہ اس کے رب کی طرف سے اس کے اوپر کوئی آیت کیوں نہیں اترتی, یعنی کوئی حیران کر دینے والی چیز کیوں نہیں اترتی. قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ, ان سے یہ کہہ دو کہ اللہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ آیت کو نازل کرے. ایک بار بھی جواب میں یہ نہیں کہا گیا دن رات تو دیکھتے ہو, سینکڑوں دیکھ چکے ہو اب تک, جواب میں ایک بار بھی نہیں کہا گیا. کہا کہ اللہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ آیت نازل کرے. ولکن اکثرهم لا یعلمون, لیکن اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو علم نہیں رکھتی, سمجھتی نہیں بات کو. وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربی, یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے رب کی طرف سے کوئی آیت کیوں نہیں لاتا. جگہ جگہ یہ بات جو ہے وہ دہرائی گئی. تو افلا تاتیم بینتم, کیا ہے ابھی یاد آئے گا. تو یہ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ, اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اس کے رب کی طرف سے آیت کیوں نہیں آتی. فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا, ان سے کہو کہ غیب چھپی ہوئی باتیں تو جو ہیں وہ بس اللہ ہی جانتا ہے, انتظار کرو تم. کبھی یعنی ایک دفعہ تو جواب میں کہا جاتا کہ دن رات آتی ہیں, اور دن رات جس چیز کی تم ڈیمانڈ کر رہے ہو دیکھتے تو دن رات. ایک بار بھی یہ نہیں کہا گیا جواب میں. ہر دفعہ جواب, ایک مرتبہ کہا گیا کہ, چلیے اسے میں بات کو بتاتا ہوں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے انبیاء کے جو ہمارے ذہن کے اندر جو تصورات ہیں کہ یہ معجزے کس چیز کو کہتے ہیں, اس جیسی چیزیں جو ہے حیات طیبہ کے اندر 400 کے قریب ہیں, 300 سے زیادہ. اور قرآن شریف میں بہت سے مقامات کے اوپر انکار کرنے والوں کا یہ اعتراض موجود ہے کہ یہ دکھاتا کیوں نہیں کوئی چمتکار, کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتا, آیت کیوں نہیں لاتا. جواب میں ایک بار بھی نہیں کہا گیا کہ دن رات دیکھتے رہتے ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول آخر صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کی چیزیں جو آئندہ جا کر ثابت نہیں کی جا سکیں, ان کو معجزہ یا آیت تسلیم اللہ نے ریکگنائز ہی نہیں کیا, یعنی اس کا نام ہی نہیں لیا سرے سے. حضرت موسیٰ کے عذاب آج کوئی ہم اگر کسی طرح کا کوئی ایکسپلینیشن کہیں سے لائیں گے بھئی یہ ہوا ہوگا, ثابت نہیں کر سکتے کچھ. اور واقعی کو ثابت نہیں کر سکتے کہ سچ مچ وہاں سے چشمے پھوٹے تھے, اس کی بات تو الگ کہ کیسے ہوا ہوگا. ہمارا ایمان ہے اس لیے کہ قرآن میں ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ مردہ زندہ ہو جائے, اللہ کے اذن سے ہو گیا. ہمارا ایمان ہے, ہم ثابت نہیں کر سکتے کہ سچ مچ ایسا ہوا تھا, اس واقعی کو ثابت نہیں کر سکتے. بس لکھا قرآن شریف کہتا ہے اس لیے ہمارا ایمان ہے, بائبل میں لکھا ہے اس لیے عیسائی مانتے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے, عیسائی بھی یہی کہتے ہیں, اس لیے کہ بائبل میں لکھا ہے اور قرآن میں لکھا ہے اس لیے مانتے ہیں. جو بائبل کو نہ مانے اور جو قرآن کو نہیں مانے ان میں سے کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے. کبھی یہ تو ان کی اپنے عقیدے کی باتیں ہیں جو انہوں نے لکھ لی ہیں, اس طرح کی باتیں, یہ ناممکن باتیں یہ نہیں ہوتی. تو جو اس پر ایمان نہیں رکھتا وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے. تو
اس واقعے ہی کو ثابت نہیں کرتے تھے. واقعے کا ایکسپلینیشن تو دوسری کی بات ہے کہ اس کے بعد غور کریں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا ہوگا, لیکن اس سرے سے اس واقعے ہی کو ان کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسی وہ تمام چیزیں جو بات کو ثابت نہیں کی جا سکیں کہ صاحب مسجد نبوی کے تنا جو رونے لگا تھا, اب آج کسی کو بتائیں آپ تو آپ کی عقیدت کی بات ہے, آپ غیر مسلموں کو بتائیں تو ہنسیں گے, کہیں گے مطلب یہ آپ کی عقیدت کی بات ہے. کر رکھی ہیں ایسی بہت سی باتیں کہ 4 آدمیوں بھر کا کھانا تھا, وہ پوری محفل نے کھایا بیٹھ کر اور اس کے بعد بھی بچ گیا. تو اب لوگ کہیں گے کہ مطلب آپ کی عقیدت کی بات ہے, آپ نے اس طرح کے واقعات بہت بنا رکھے, ان میں سے کوئی چیز ثابت نہیں کر سکتے. تو قرآن نے ایک بار بھی جواب میں یہ نہیں کہا کہ دن رات دیکھتے ہو, اس لیے کہ یہ وہ کلام ہے جو اس کو قیامت تک باقی رہنا تھا لوگوں کے لیے. ان چیزوں کو قرآن نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا, اس کا حوالہ ہی نہیں دیا کہ یہ دن رات ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک معجزہ قرآن نے, ایک معجزے کا صرف ذکر کیا بس, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. میں نے پھر یہ لفظ معجزہ استعمال کیا, اور پھر اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام, اس کے اندر یہ جو الفاظ کے مجموعے, ان سب کا نام آیت ہے. وہ جو معجزہ جسے ہم کہتے ہیں اس کے لیے لفظ آیت استعمال ہوا ہے. یہ آیات کا مجموعہ ہے. هو الذی ينزل على عبده هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور. وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے بندے کے اوپر کھلی کھلی بالکل روشن آیات نازل فرمائی تاکہ تمہیں وہ اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف لے جا سکے. تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیات نازل فرمائی, یعنی بہت آیات. اب آیت ہی کو چمتکار یا معجزہ کہتے ہیں. اس کو لوگ چمتکار یا معجزے کی حیثیت سے میں تو مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو چمتکار یا معجزے کی حیثیت سے اس پر غور نہیں کرتے کہ یہ کتنا بڑا چمتکار اور کتنا بڑا معجزہ ہے کہ حیات طیبہ کے 350-400 جتنے وہ معجزے تھے اس کا قرآن نے ذکر ہی نہیں کیا, اعتراض کے جواب میں بھی ذکر نہیں کیا, اور ان کو کہا یہ اللہ کی آیات ہیں, یہ ہیں معجزے. اور اس کے بارے میں چیلنج بھی کیا کہ تم دنیا کے سارے انسان مل جاؤ آپس میں, اور وہ مخلوقات بھی جو نظر نہیں آتی اگر وہ بھی تمہاری ہیلپ کرنے لگ جائیں, جنات بھی ہیلپ کرنے لگ جائیں, تو وہ سب مل کر بھی اس جیسی ایک صورت نہیں لا سکتے, چند آیات کا مجموعہ نہیں لا سکتے سارے کے سارے مل کر. وہ چیز جس سے انسانی عقل حیران رہ جائے, عاجز رہ جائے, وہ معجزہ ہے. تو اصل میں تو یہ قرآن ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جسے قرآن نے, جسے اللہ نے ریکگنائز کیا کہ یہ ہے, جس کا آیت ہونا یا جس کا معجزہ ہونا قیامت تک آپ ثابت کر سکتے ہیں. اسے ثابت نہیں کر سکتے کہ اونٹ نے فریاد کی تھی آ کر. لوگ کہیں گے کہ یہ عقیدت کی باتیں گڑ لی ہیں, اور اسے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ ہے معجزہ, اور یہ تم ساری دنیا مل کر نہیں بنا پائے گی. اس پورے کی بات نہیں کہہ رہے, جیسی ایک چھوٹی سی سورت ساری دنیا مل کر نہیں بنا پائے گی, سب مل کر کوشش کر ڈالو. اصل اور وہ یہ وہ قیامت تک باقی رہے گا یہ چمتکار. لیکن ذہن میں جو چمتکار سے جو چیزیں آتی ہیں وہی لفظ معجزے سے وہ آتی ہے کہ اللہ کے قانون سے الگ ہٹ کر کوئی چیز ہو, تب تو اسے معجزہ کہیں گے, ورنہ معجزہ نہیں کہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ان سب کے مقابلے میں جس کا ذکر ہی نہیں کیا اللہ نے, یہ ہے اس سب سے بڑا معجزہ. اس کی حیثیت ایسی ہے اور مثال ایسی ہے جیسے بائبل کے اندر حضرت عیسیٰ, انجیلوں کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بار بار پوچھا گیا. کئی موقعوں پہ یہ سوال ہوا, ایسا محسوس ہوتا ہے, یا ہو سکتا ہے ایک ہی موقع کا تذکرہ کئی جگہ آیا ہو کہ ان سے یہ کہا, ان سے ہی بار بار یہ پوچھا, بار بار اعتراض کرنے والوں نے یہ کہا کہ اے استاد ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں. اب جیسے ہم آیت کا ترجمہ نشانی کر لیتے ہیں نا جگہ جگہ, تو ایسے نشان وہ کہتے ہیں ہمیں ایک آیت دکھاؤ. مقصد ان کا یہ تھا کہ چمتکار دکھاؤ, دیکھنا چاہتے. اس نے جواب دے کر ان سے کہا اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں, آیت طلب کرتے ہیں, چمتکار مانگ رہے ہیں. یہ بدکار لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں, وہ یہ وہی ڈیمانڈ ہے جو قرآن کے انکار کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بار بار ڈیمانڈیں کر رہے ہیں کہ یہ کوئی دکھاتا کیوں نہیں, کوئی چمتکار, کوئی آیت کیوں نہیں دکھاتا.
حضرت عیسیٰ یعنی قرآن نے کہا ان سب کے قلوب ایک جیسے ہیں، یہی باتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. اب یہ جو پہلے بھی ہوتی رہی کی ایک مثال آن ریکارڈ ہے انجیل کے اندر، کہ وہ کہتے تھے کہ دکھاؤ کوئی آیت. تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اس زمانے کے بدکار لوگ مجھ سے آیت مانگ رہے ہیں، چمتکار طلب کر رہے ہیں، مگر یونا نبی یعنی حضرت یونس نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان، حضرت یونس نبی کی جو آیت تھی اس کے علاوہ کوئی آیت ان کو نہیں دی جائے گی، کوئی چمتکار انہیں نہیں دکھایا جائے گا. کیونکہ جیسے یونس 3 رات اور 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات اور 3 دن زمین کے اندر رہے گا. یہ ان کی متی کی انجیل ہے، چیپٹر نمبر 12 ہے، اور یہ ان کی جو آیت نمبر 39 سے لے کر 39 اور 40. اب حضرت عیسیٰ نے بھی جواب میں یہ نہیں کہا دن رات دیکھتے ہو. جب ان سے یہ کہا کہ ہمیں یہ دکھاتا کیوں نہیں کچھ، ارے مردے کو زندہ کر رہے ہیں، پیدائشی نابینا جو ہے اس کی آنکھیں واپس آ رہی ہیں، کوئی کوڑی ہے اس کے اوپر پیدائشی، اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیا وہ اچھا ہو گیا. 3 سال کی 3.5 سال کی نبوت کی زندگی کل، تو اس میں چلتے پھرتے اگر سارے اکٹھے کر لیے جائیں جتنے ہمارے پاس ریکارڈ میں موجود ہے کہ جتنی چیزیں حیرت انگیز ان سے ظاہر ہوئی، تو وہ تو ایسا ہو جائے گا کہ جیسے دن میں کئی روزانہ ہر وقت ان سے ظاہر ہو رہی ہیں کچھ چیزیں. اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ دکھاتا کیوں نہیں. جیسے 350 یا 400 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ان سے یہ کہا جا رہا ہے، بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دکھاتا کیوں نہیں کچھ. قرآن نے کہا یہ سب ایک جیسے، پہلے بھی ایسی ہوتا رہا تھا، ایسی باتیں کرتے سب. اس لیے کہ جب کچھ آ جائے تو کہتے ہیں یہ جادو ہے، نہیں جب وہ لاؤ معجزہ لاؤ یہ تو جادو تھا. اس لیے ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں مانتے ہو. جب کچھ آ جائے تو کہتے ہیں یہ تو جادو تھا. تو حضرت کبھی بھی جواب میں یہ نہیں کہا گیا کہ دن رات دیکھتے تو ہو. حضرت عیسیٰ سے بھی نہیں کہا کہ دن رات دیکھتے تو. حضرت عیسیٰ نے کہا کہ یہ بدکار لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ معجزہ کیوں نہیں دکھاتا کوئی. یہ نہیں کہا کہ دن رات دکھاتا تو ہوں یا دن رات دیکھتے تو ہو اللہ کی طرف سے جو آتی ہے میرے پاس چیزیں. یہ کہا کہ کوئی ان کو معجزہ نہیں دیا جائے گا سوائے ان کو، میرے ذریعے ان کے لیے کوئی نشانی کوئی معجزہ نہیں ہوگا، بس ایک ہی ہوگا بس سب کو. اور وہ یہ کہ 3 دن 3 رات جیسے یونس نبی مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے، ایسے ہی ابن آدم اپنے آپ کو ابن آدم کہتے تھے. وہ ڈائریکٹ حضرت آدم کے بیٹے تو تھے نہیں، اور اصل میں کوئی باپ نہیں تھا، ماں سے پیدا ہوئے بغیر باپ کے. ابن آدم کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ نسل انسانی کا فرد ہوں، مجھے خدا کا بیٹا مت بنانا. اس لیے پہلے انسان کا نام لیا آدم. پوری انجیلوں کے اندر ہر جگہ انہوں نے اپنے آپ کو خود جہاں اپنا نام لیا ابن آدم کہہ کے لیا ہے سنا. اور اس کے اندر ہے انگلش ٹرانسلیشن میں سن آف مین، اردو ٹرانسلیشن میں ابن آدم. کہ یہ بار بار یہ بات واضح ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو یہ کلیئر کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں نسل انسانی کا، میں آدم کی نسل میں سے ہوں. میں خدا کا بیٹا مت بنانا، ابن اللہ مت بنانا اپنے آپ کو. ابن آدم لگاتار کہتے چلے جا رہے ہیں. کہا کہ ان کو کوئی معجزہ ان کو نہیں دکھایا جائے گا سوائے ایک کے. بس ان کے لیے تو ایک ہی معجزہ آئے گا میرے ذریعے جو ظاہر ہوگا، اور وہ یونس نبی کا معجزہ ہوگا. جیسے پھر مثال بتایا، جیسے یونس 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہا تھا، ایسے ابن آدم 3 دن اور 3 رات زمین کے پیٹ میں رہے گا. حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں، جب مچھلی انہوں نے نکلا تو اس وقت وہ زندہ تھے. پھر 3 دن 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہے تو زندہ تھے یا مر گئے تھے بیچ میں؟ زندہ تھے ہر مومنٹ پر. قرآن شریف میں دعائیں ہیں اور انجیل میں بھی ہے جو زندہ تھے وہ دعا کرتے رہے. وہ دعا بھی انہی کی جیسے آپ لوگ آیت کریمہ کہتے ہیں، عام لوگ مشہور ہے بہت، لا الہ الا انت سبحانک. یہ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں دعا مانگی تھی. تو وہ زندہ رہے ہر مومنٹ پہ. پھر مچھلی نے ان کو واپس اگل دیا 3 دن کے بعد. اس وقت وہ زندہ تھے یا مرے ہوئے تھے؟ اس وقت بھی زندہ تھے. یعنی کسی لمحے انہیں موت نہیں آئی تھی، مر کر زندہ نہیں ہوئے تھے، ہر وقت زندہ رہے تھے. ایک مچھلی کے پیٹ کی قبر میں تھے وہ. حضرت عیسیٰ نے کہا ان کے لیے چمتکار وہ ہوگا بس، اب ان کے لیے کوئی بھی چمتکار نہیں ہوگا.
اب یہ واقعات ہیں جو ثابت کرتے ہیں، اور اس کی یہاں پر گنجائش نہیں ہے کہ میں اسی تفصیل سے میں پہلے ایک موقع بتا چکا ہوں، آئندہ کبھی رکھیں گے، کہ انہی انجیلوں سے واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ ان صلیب پر ان کو لے جایا گیا، لیکن ان کی موت نہیں ہوئی، اس موت سے پہلے ان کو اتار لیا گیا۔ وہ پورے حالات تھے، ان کے ساتھیوں نے کیسے انہیں بچایا، کیسے وہ زلزلہ آیا اور اندھیرا چھایا کہ ڈر کر سارے لوگ وہاں بھاگ گئے، صرف وہ سپاہی جنہیں رشوت دی ہوئی تھی وہ وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے ان کو اتارا۔ دو اور لوگ بھی تھے قیدی وہاں پر جن کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا، چونکہ وقت بہت کم گزرا تھا جب اتار لیا گیا، اتنی دیر میں کسی کی موت نہیں ہوا کرتی، تو وہ طریقہ یہ تھا کہ جب اس میں سے اتارا جائے تو ان کے گھٹنے توڑ دیے جائیں اور قبر کے اندر رکھنے سے پہلے، تاکہ اگر مرا نہیں ہے تو پھر وہاں مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، چل رینگ وینگ نہ سکے، چل پھر نہ سکے۔ ان دونوں کے گھٹنے توڑے گئے، ان کے گھٹنے نہیں توڑے گئے۔ اس کے بعد جب وہ جن لوگ جو ان کے ساتھی وہاں پر پہنچے، جو ان کے ڈسائپلز تھے، ان کی کہ ہمیں دے دو، باڈی ڈیلیور کر دو، اور تو وہ اپنے ساتھ میں مسالے لگے ہوئے بہت سے، اب یہاں بائبل میں کہا ہے کہ خوشبو کے مسالے، لیکن وہ ادویات دوائیں وغیرہ ہوں گی، پہلے سے انہیں اندازہ تھا کہ یہ ان کو چھوڑیں گے نہیں، تیاری کر کے رکھی تھی، وہ لائے، اس میں لپیٹ کر لے جانے لگے، تو ان میں سے ایک سپاہی نے ان کی کوکھ میں ایک بھالا چبو دیا۔ وہ جو دونوں تھے، باقی دونوں مجرم، ان کی کوکھ میں نہیں چبوئے گیا، ان کے تو گھٹنے توڑ دیے گئے، ان کے نہیں توڑے گئے، ان کی کوکھ میں بھالا چبوایا، وہاں پہ نکلا خون کا فوارہ چھوٹ نکلا، وہاں سے مردہ میں سے خون نہیں نکلتا، بہتا ہوا خون تو ہوتا ہی نہیں مردے میں۔ اس نے اس لیے وہ چبویا کہ تاکہ وہ جو کچھ بھی اسے مطلب ان کو جو وہ محنتانہ دیا گیا تھا کہ اس کو بچانا ہے کسی شکل میں، مرنے مت دینا، تو وہ ثابت کر دیں کہ زندہ ڈیلیور کر رہے ہیں، تم نے پیسے ویسے دیے تھے، دیکھ لو یہ زندہ دے رہے ہیں تمہیں۔ وہ لے گئے ان کو، وہاں قریب میں ایک مقبرہ تھا، مقبرہ بھی ایسا کہ جس میں انسان اتر سکے سیڑھیوں سے اور اس کے اندر کئی لوگ کھڑے ہو سکے، ایسے مقبرے ہوا کرتے تھے۔ اب اتنا بڑا مقبرہ بالکل قریب کے باغ میں، وہ بھی اس کا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ڈسپلس میں تھا، نیکوڈیمس، تو اس کا مطلب یہ تیاریاں پہلے سے تھیں، اندازہ تھا کہ واقعات پیش آئیں گے تو ہمیں بچانے کی ضرورت پڑے تو کیا کیا تیاریاں کر لیں۔ اس مقبرے کے اندر لے گئے، وہاں اترے اور وہاں ان کو رکھ دیا۔ اب وہاں سے وہ تیسرے دن جو ہے وہ ان کی بیس کیوں بدلے ہوئے تھے؟ پکڑے نہ جائیں، اگر مر کے زندہ ہوتے تو پھر کسی کا ڈر ہی نہیں تھا، دوسری موت نہیں ہوگی، دوبارہ پکڑے نہ جائیں۔ پھر اس کے بعد اپنے شاگردوں کے ساتھ میں واقعات ہے، کئی دفعہ ان کے سامنے ظاہر ہوئے، پہلی دفعہ ظاہر ہوئے تو ڈر گئے کہ بھوت آ گیا ہی، وہ اپنے ان کے اس کے اندر یہ تھا، وہ جو 12 تھے حواری، وہ اس وقت وہاں نہیں موجود تھے جس وقت ان کو صلیب دی گئی، یعنی صلیب کے اوپر چڑھایا گیا اور لوگوں نے اتار لیا، تو وہ ڈر گئے پہلی مرتبہ جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا ڈرو نہیں، میرے زخم میں چھو کر دیکھ لو، یعنی بتا رہے تھے کہ مادی انسان ہوں، کوئی بھوت نہیں ہوں۔ کچھ کھا رہے تھے، کہا لاؤ مجھے بھی تو کھانے کو، مچھلی کا قطرہ لے کے کھا کے دکھایا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہی انسان ہوں۔ پھر مختلف لوگوں کو بیچ بیچ میں ملتے رہے، بھیس بدل کر، بھیس اسی لیے بدلے ہوئے تھے کہ پھر نہ پکڑے جائیں، اور پھر اللہ نے انہیں اٹھا لیا، رفع کر لیا کچھ عرصے کے بعد۔ اب بات یہ کہ اس حصے کے اندر جبکہ ان کو کوئی اب دوسری موت نہیں آ سکی، ایک موت آ چکی ہے، اور مرنے کے بعد اگر زندہ ہوئے ہوتے تو پھر کسی سے ڈر کی ضرورت ہی نہیں، کھل کر آ کر کہہ دیتے کہ دیکھو اب کچھ کر لو میرا میں، لیکن یہ تھا کہ پھر پکڑے جائیں گے، اور اس کی وجہ سے وہ احتیاط کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے بالآخر انہیں اٹھا لیا۔ اب عیسائی یہ کہتے ہیں کہ وہ مر گئے تھے بیچ میں، مر کر دوبارہ زندہ ہوا خدا کا بیٹا، اور سارے واقعات انہی انجیلوں کے جو آج موجود ہیں ان سے ثابت یہ ہوتے ہیں کہ کبھی کسی اسٹیج پر نہیں مرے تھے۔ اب پھر ان کا یہ بیان حضرت عیسیٰ کا جو میں نے ابھی پہلے رکھا کہ یہ بدکار لوگ اس زمانے کے چمتکار مانگ رہے ہیں، معجزہ طلب کرتے ہیں، ان کو کوئی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا سوائے ایک کہ اب تو معجزہ ان کے لیے وہ آئے گا کہ جیسے یونس 3 دن 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہا، ایسے ہی ابن آدم 3 دن 3 رات زمین کے پیٹ میں رہے گا۔ حضرت یونس جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تو زندہ تھے، جب درمیان میں تھے تو زندہ تھے، جب نکلے تب بھی زندہ تھے، تو ایسے ہی حضرت عیسیٰ کو جب مقبرے میں رکھا گیا تب بھی زندہ تھے، درمیان میں بھی زندہ رہے، اور اس میں سے نکل کے جب باہر آ گئے تب بھی زندہ تھے وہ۔ تو یہ اصل میں تو اس بات کی وضاحت کر رہے تھے کہ یہ ہوگا تمہارے لیے معجزہ کہ ساری دنیا ایک ہو جائے گی، شاہ وقت بھی حکم دے دے گا مجبوری کے اندر لوگوں کے پریشر میں آ کے کہ ہاں اس کو صلیب پر لٹکا دو، لیکن وہ اللہ کی مدد آئے گی، سارے لوگ بھاگ جائیں گے، اور زلزلہ آیا اور اندھیرا چھایا، اور پھر وہ حالات اور لے گئے، اور پھر وہاں سے چلے گئے، اور پھر اللہ نے تو سب یہ ساری چیزیں یہ پیش آئیں گی، سب سے ان سب لوگوں کے لیے تو آخری معجزہ وہ ہوگا۔ اب یہ بات کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کو کوئی نشان نہیں دیا جائے گا، کوئی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا سوائے اسے ایک معجزے کے، اور دن رات معجزے دیکھ رہے ہیں لوگ۔ جواب میں یہ نہیں کہتے دن رات دیکھتے تو، یہ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو معجزہ ہوگا اس کے مقابلے میں یہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں
ہے جو دن رات دیکھتے ہو، وہ ان سب سے بڑا ہوگا، اور ہمیشہ، اور ایسا ہوگا جو ہمیشہ ثابت کیا جا سکے گا کہ نہیں مرے نہیں تھے کبھی، ہمیشہ زندہ ہی رہے تھے وہ اس پیریڈ کے اندر، موت نہیں آئی تھی جیسا کہ مانتے ہیں عیسائی پر. تو اس کو ثابت کیا جا سکے گا، یہ ایسی چیز ہوگی. تو اس کے مقابلے میں وہ باقی جن دن رات جو دکھاتے تھے اس کو انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا کہ دن رات دیکھتے ہو، یعنی ان سب سے وہ اونچے درجے کا ہوگا. تو یہ کہا کہ اس قوم کے بدکار لوگوں کے لیے تو بس اب ایک ہی معجزہ ہوگا، یعنی ایسا ہوگا جو ان سب اس کے مقابلے میں انہیں معجزہ کہو ہی مت. یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 400 کے قریب معجزات جو زندگی میں ظاہر ہوئے. اور قرآن میں یہ ہے کہ بار بار انکار کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربی، یہ دکھاتا کیوں نہیں، کوئی چمتکار کیوں نہیں دکھاتا؟ تو جواب میں ایک بار بھی نہیں کہا دن رات تو دیکھتے ہو، جیسے حضرت عیسیٰ نے نہیں کہا تھا. معجزہ اس لیے کہ ان کا معجزہ صرف ایک ہونا تھا جسے معجزہ اللہ نے کہا آیت، اور وہ یہ آیات کا مجموعہ قرآن کریم، جس کو ہمیشہ ثابت کیا جا سکے گا کہ انسانی عقلیں حیران رہ جائیں. ان واقعات کو ہمیشہ ثابت نہیں کیا جا سکے گا، لوگ کہہ دیں گے، جھٹلا دیں گے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا. اس کو ہمیشہ ثابت کیا جا سکے گا. تو اس کے مقابلے میں ان کی وہ جو دن رات صادر ہوتی تھی ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. تو انہیں معجزے کا نام، قرآن نے کسی ایک جگہ بھی انہیں آیات یا معجزے کا نام ہی نہیں دیا ان واقعات کو جو ہمیں حدیثوں کے اندر ملتے ہیں، اور تھے واقعات اور سچے تھے. اب معجزے کے بارے میں تو یعنی اصل جو معجزہ ہے وہ تو قرآن کریم میں، لوگ معجزے کے تعلق سے، یعنی میں پھر اس کو لفظ آیت میں بدل دوں، لوگ جو یہ لفظ آیت آتی ہے اس کا ترجمہ معجزہ کر لیتے ہیں اور ذہن میں یہ لاتے ہیں کہ وہ چیزیں ہونی چاہیے جس سے جو اللہ کے قانون کے خلاف ہوں. قرآن نے کہا کہ سب سے بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ تھا یعنی آیت، وہ تو یہ آیات کا مجموعہ ہے پورا، ایک آیت نہیں، یہ 6000 سے زیادہ آیات جو قیامت تک رہیں گی، اور اس سے بھی دنیا عاجز رہے گی، اور دنیا اس کو بنا کر نہیں لا سکتی، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے. اس کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے جنہیں تم کہتے ہو اور مانگتے ہو. تو جب یہ اللہ کے قوانین کے خلاف نہیں ہے تو وہ اللہ کے قوانین کے خلاف کہاں سے ہو جائیں گے؟ یہ جس کے مقابلے میں ان کو معجزہ ریکگنائز ہی نہیں کیا قرآن نے، نام ہی نہیں لیا کہ دن رات دیکھتے ہو. کہتے کہ وہ آیات تو دن رات صادر ہوتی ہیں، اسے دیکھتے ہو نہیں دیکھتے ہو، ایک بار بھی نہیں کہا. بلکہ ایک جگہ تو یہ کہا کہ جہاں پہ مختلف جواب دیے مختلف موقعوں پہ. ایک مرتبہ یہ سورہ 29ویں سورت ہے کبوت، بل ہوا آیات بینات، یہ تصریف آیات کے طور پر ان کا جو اعتراض ہے وہ بات کو کہا ہے، جواب پہلے دے دیا. پھر اس اعتراض کے جواب میں تو میں پہلے اعتراض پڑھ دوں اگلی آیت کا. وقالوا لولا انزل علیہ آیۃ من ربی، یہ کہتے ہیں کہ اپنے رب کی طرف سے کیوں نہیں لاتا کوئی آیت، کوئی چمتکار کیوں نہیں دکھاتا. قل انما الآیات عند اللہ، اسے کہہ دو کہ آیات تو اللہ کے پاس ہیں، یعنی میں اس کا اختیار نہیں رکھتا. وانما انا نذیر مبین، میں تو تمہیں بس سیدھی سیدھی وارننگ دینے آیا ہوں. یہ اس ڈیمانڈوں کو چھوڑو، تمہیں ماننا ہے مانو ورنہ نہ مانو. اور یہ تو تھا اعتراض. جواب اللہ نے اس سے پہلے دیا، اسے اعتراض بات کو نقل کیا اس سے پچھلی آیت میں 49 29-49 سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 29. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، وہ جو کھلی کھلی آیات ہیں، تم یہ پوچھ رہے ہو کہ لاتا کیوں نہیں، اللہ کی طرف سے دکھاتا کیوں نہیں، ایک تھوڑی آیات ہیں اور کھلی کھلی آیات ہیں. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، وہ علم والوں کے سینوں میں ہیں. جو آیات ہیں وہ تو علم والوں کے سینوں میں ہیں، اللہ کی آیات. اور علم والے دونوں طرح کے ہیں، علم والے وہ بھی ہیں جو قرآن کی گہرائی کا علم رکھتے ہیں، وہ بھی علم والے ہوئے، اور علم والے وہ بھی ہیں. اس لیے کہ یہ بھی قرآن نے ان سب چیزوں کو اللہ کی آیات کا ہے، کائنات کے جتنے مناظر ہیں جو اس کا علم رکھتے ہیں وہ بھی علم والے ہیں، پھر اللہ کی آیات کا علم رکھنے والے لوگ ہیں. سائنٹسٹ کے سینوں میں ہیں، وہ ظاہر ہوتی چلی جائیں گی آیات، تو ابھی اللہ کے پاس ہیں اور اللہ کے پاس ہیں اور سائنٹسٹ کے سینوں میں ہیں، اور وقت آنے کے ساتھ میں ظاہر ہوتی چلی جائیں گی. فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم اپنی آیات دکھاتے چلے جائیں گے، سنوریہم دکھاتے چلے جائیں گے، آفاق میں، کائنات میں، یونیورس میں اپنی آیات دکھاتے چلے جائیں گے. وفی انفسہم، ان کے اپنے اندر اپنی آیات دکھاتے چلے جائیں گے ہم، یہاں تک کہ یہ ثابت ہو کر رہے گا کہ اس کلام کی آیات حق ہے. اتنی آیات ہم کائنات میں دکھائیں گے اور ان کے اپنے اندر دکھائیں گے ہم، اور دکھاتے چلے جائیں گے انہیں بتدریج. اللہ کی آیات کائنات میں ظاہر ہوتی چلی جائیں گی اور تمہارے اپنے اندر اللہ کی آیات ظاہر ہوتی چلی جائیں گی، اور ان سے یہ ثابت ہوتا چلا جائے گا کہ یہ اللہ کے کلام کے اندر جو آیات ہیں وہ حق ہیں. تو یہ کائنات کے اندر یہ جتنی چیزیں انہیں سب وفی الارض آیات للموقنین، یقین رکھنے والوں کے لیے زمین پر اللہ کی آیتیں ہیں.
یعنی آیات جن چیزوں کو اللہ نے کہا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آیت تو وہ ہونی چاہیے، نہیں چمتکار یا معجزہ، زمین یقین رکھنے والوں میں زمین کے اندر معجزات بکھرے پڑے ہیں، ان معجزات کی جگہ جگہ تفصیل قرآن نے رکھی کہ ایک جگہ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنی ہی آیتیں ہیں جو آسمانوں پوری یونیورس میں اور زمین کے اندر موجود ہیں. یا چمتکاروں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو سب چمتکار موجود ہیں چاروں طرف، آسمانوں یمرون علیہا، اس میں سے گزر جاتے ہیں، یعنی اسے نہیں سمجھتے کہ یہ چمتکار ہیں، اس میں سے گزر. اصل میں ڈیمانڈ عقل یہ کہتی ہے کوئی ایسی چیز ہو کہ جو قانون کے خلاف ہو، اور چاروں طرف یہ معجزے جو ہیں وہ بکھرے پڑے، اس پہ سے گزر جاتے ہیں. یہ کائنات آسمانوں میں بکھرے پڑے، زمین میں یمرون علیہا، ان پہ سے نکل جاتے ہیں. وہم عنہا معرضون، اور اس کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، اس سے اعراض کرتے ہیں جیسے بچ کر نکل لیں، ادھر توجہ نہیں کرتے کہ یہ ہیں اللہ کی آیات. تو اصل میں یہ سارا، اس میں سے میں بہت سی آیتیں جو ہیں وہ نکال کر لایا تھا، وہ ساری کی ساری دیکھیں. یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ نشے کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. قل فیہما اسم کبیر، اس سے کہو کہ اس میں بہت گناہ ہے. ومنافع للناس، اس میں فائدے بھی ہیں دنیا کے انسانوں کے لیے، جوئے میں بھی فائدے ہیں اور دنیا کے انسانوں کے لیے نشے میں بھی فائدے ہیں، یہ دونوں چیزیں ہیں. وَإِسْمُهَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهَا، لیکن اس کے جو گناہ اور نقصان ہیں وہ اس کے نفع کم ہے، فائدے کم ہے، گناہ اور نقصان زیادہ ہیں، اس کے ہیں کچھ فائدے بھی. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور یہ سوال کرتے ہیں کہ اب خرچ کیا کریں اللہ کے راہ. قُلِ الْعَفْوَ، ان سے کہو جو بھی تمہاری استعمال میں نہیں آ رہا، وہ جتنی چیزیں جو استعمال کے علاوہ بھر کے رکھی ہوئی ہیں، استعمال ہی نہیں کرتے، وہ اللہ کے راہ میں دے دو. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، یہ ہے آیات اللہ کی تم فکر کرنے والوں کے، تفکر کرنے والوں کے لیے. اس میں لوگوں کو آیات نظر نہیں آتی، اسے آیات نہیں سمجھتے، یعنی اسے چمتکار نہیں سمجھتے معجزے کہ یہ ڈیٹیل اللہ نے بتائی کہ تمہاری زندگی کیسے کامیاب ہوگی، لوگوں کی زندگیاں سب کی برباد ہوں گی، ایسے رکھو گے تو کامیاب ہو جائے گی. یہ نہیں، یہ لوگوں کو اس کو چمتکار نہیں محسوس ہوتا، یہ آیت نہیں محسوس ہوتی. آیت وہ محسوس ہوتی جو قانون کے خلاف ہو، اس کو کہیں گے کہ یہ ہے، جس کا نام معجزہ رکھا ہے کہ یہ ہے. تو اس لیے قرآن نے لفظ معجزہ استعمال ہی نہیں کیا آیت. اور آیت وہ ہے جسے کوئی بنا کر نہ لا سکے، آیت وہ ہے جو انسان دن اور رات جو ہے وہ سب اللہ کی آیات ہے. وقوم نوح لما كذبوا الرسل واغرقناهم وجعلناهم للناس آیہ، قوم نوح کو انہوں نے جھٹلایا، اللہ نے سب کو ڈبو دیا اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ان کو آیت بنا دیا. قوم نوح کو، حضرت مریم کو اللہ نے آیت بنا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ دونوں اللہ کی آیتیں ہیں، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ. وآیت لہم الارض المیتہ، یہ مردہ زمین جو ہے اس میں اللہ کی طرف سے آیت ہے، اگر مردہ ہوتی ہے احیاناها واخرجنا منها حبا فمنه یاکلون، اس کو ہم زندہ کر دیتے ہیں اور زندہ کرنے کے بعد اس میں سے سبزہ جو ہے وہ پھوٹتا ہے، میوے پھوٹتے ہیں اور اس کو لوگ کھاتے ہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے آیت ہے. یعنی یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو دنیا میں انسان نہیں کر سکتا، وہ جو گنائی ہیں. تو لیکن وہ جو دن رات سامنے آتی ہیں اس کو وہ آیت اور چمتکار نہیں مانتا. اور کہیں اگر بہت آخری درجے کی ایسی چیز آ جائے کہ جسے یہ کہے کہ یہ تو قانون کے، اگر ایسی سمجھ میں آنے لگے قانون کے خلاف ہے تو اسے کہہ دیتا جادو ہے، تب بھی نہیں مانتا. کہ اگر وہ اس کو نہیں، جو ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں وہ تو بالکل ذہن سے محو کر دیتا ہے، اور جو ونس ان لائف ٹائم آتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے کہا قم باذن اللہ، انہوں نے کہا جادو ہے، قالوا ھذا سحر مبین، کہا کہ یہ سب جادو ہے. اصل چیز اس ساری گفتگو کی یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اس سے ہٹا کر لفظ آیت رکھیں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے قانون کے خلاف ہی کوئی چیز ظاہر ہو، معجزہ اسے نہیں کہتے جس سے جو انسان نہیں پروڈیوس کر سکے. یہ مطلب نہیں اس کا کہ انسان اس کا پروسیس یہ ہوا کیسے یہ نہ جان سکے، یہ مطلب نہیں ہے. کتنی چیزیں میں نے آپ کو مثالیں دی جو آج ہوتی ہیں اور اس 3 دن کچھ چند دن پہلے ہوئی کہ وہ مورتیوں نے دودھ پیا لوگوں کے دعوے کے مطابق. اب جو لوگ سائنٹیفک ذہن کے تھے ہندوؤں میں، انہوں نے 3-4 ایکسپلینیشن رکھے. 3-4 کیوں رکھے؟ ابھی کی بات ہے اور سب سائنٹیفک ذہن اور یہ پروسیس کو سمجھ، ان کا 3-4 طریقے سے ممکن ہے، اس لیے 3-4 رکھے. اگر اس موقع پہ پہنچ جاتے تو سب لوگ ایک ایکسپلینیشن دیتے کہ یہ ہو رہا تھا اس وقت. تو جب ڈیٹا کلیکٹ نہیں کر سکتے تو بات کو صرف اندازے رہ جاتے ہیں. اور بعض چیزیں اگر بہت پرانی ہو تو ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ صحیح اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ کیا ہوا تھا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر صحیح ایکسپلین نہیں کر سکیں تو اس کا یہ مطلب ہو کہ قانون کے خلاف ہوا تھا. جو کچھ ہوا تھا وہ سب قانون کے تحت ہوا تھا.
ایسے ہی جو انبیاء کی جو معجزے ہوا کرتے تھے وہ سب قانون اللہ کے قانون کے تحت، اس لیے کہ یہ بات ایسا یہ نہیں ہے کہ اللہ نہیں کر سکتا ایسا کہ قانون کے اپنے قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. اللہ اپنے قانون کی بنائے ہوئے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا، سکتا کی بات نہیں تھی. اور اس بات کو واضح کر دیا بار بار، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے قانون کے اندر تمہیں نہیں ملے گی تبدیلی ملے گی نہیں تمہیں. ما یبدل القول لدی، ہمارے یہاں قول بدلہ نہیں کرتے. جو بات مقرر، اللہ نے جتنے قوانین مقرر کر دیے وہ فکس ہیں اپنی جگہ پر، وہ اس کے اندر تو وہ ہر چیز قوانین کے تحت، یہ نہیں کہ نہیں کر سکتا، نہیں کرتا. اب یہ کہ اس وقت کی گراؤنڈ ریئلٹیز کیا تھیں، ڈیٹاز کیا تھے، ہمیں کلیئر نہیں ہوتا. اس لیے کہ آج وہ واقعہ ریپیٹ نہیں ہوا، کچھ واقعات ریپیٹ ہوتے ہیں، ہمیں کلیئر ہو جاتا ہے. سورج گرہن اور چاند گرہن اللہ کی آیات ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ یونیورس کی کریشن کے اندر، تخلیق کے اندر اور دن اور رات میں جو چینجز آتے ہیں اس میں اللہ کی آیات ہیں، لیکن عقل والوں کے لیے، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے اس میں بھی اللہ کی آیات ہیں. اب یہ چونکہ ریپیٹ ہوتی ہیں اس لیے انسان اس کے پروسیس معلوم کر لیتا ہے. یہ ایسے پیش آئی تھی، پروسیس معلوم کر لینے سے اس کا موجودہ ہونا ختم تھوڑی ہو گیا، اس کی آیت ہونا تھوڑی ختم ہو گیا. قرآن نے کہا اللہ کی آیات ہیں وہ. تو آیت یہ موجودہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسانی عقل یہ پتہ نہ لگا پائے کہ یہ کیسے ہوا تھا. انسان چاہے جتنی کوشش کر لے ویسا کر نہیں سکے گا. تو آیت اصل میں وہ ہے، تو تصور یہ غلط بنا. اچھا آیات، چونکہ انہیں بھی آیات کا، اور دونوں آیات کی صفت یہ ایک ہی ہے جو الفاظ کی شکل میں اللہ کے کلام کے اندر آیات. ایک جگہ واضح کر دیا کہ اصل میں آیات دو طرح کی ہوتی ہیں. قرآن شریف نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7ویں آیت کے اندر یہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، اللہ وہی ہے جس نے آیات نازل کی. آیات دو طرح کی ہیں. اب اسے آپ یہ خالی یہ مت سمجھیے کہ صرف قرآن اس کلام کی آیات کی بات، آیات تو آیت ہیں. یہ کائنات میں بھی جو آیات ظاہر ہو رہی ہیں دو طرح کی ہیں، چاہے وہ کائنات میں ظاہر ہو رہی ہوں، چاہے وہ نبیوں کی زندگی کے اندر ظاہر ہوئی ہوں، چاہے انسانوں کی زندگی میں، اور چاہے وہ الفاظ کی شکل میں قرآن کے اندر. آیات اللہ نے فرمایا دو طرح کی، اللہ نے دو طرح کی آیات نازل فرمائی. وہی اس کتاب کے اندر بھی جو آیات ہیں وہ دو طرح کی ہیں. منہ آیات محکمات، کچھ وہ ہیں جو محکم ہیں. محکم کا مطلب وہ کہ ہر ایک سنتے ہی اس کا جو کلیئر کٹ اس کو ہو جائے بات کہ کیا کہی گئی، یہ واقعہ کیا پیش آیا، کیا چیز تھی، اس کو کلیئر ہو جائے بات. کچھ تو محکمات ہیں، جیسے آج کے دور کے اندر یہ دن اور رات کا ہونا آنا، جسے اللہ نے اپنی آیات کہا کہ یہ رات اور دن اللہ کی آیات ہیں. تو انہیں جب اللہ نے اپنی آیات کہا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، ہم نے رات کو اور دن کو اپنی دو آیتیں بنایا ہے. تو اب یہ آیتیں انسان جو ہے یہ محکم آیاتیں ہیں، سمجھ میں آ جاتی ہیں. اس کی انسان لا نہیں سکتا رات اور دن، سمجھ میں آ جاتی ہیں، اس کے ریزن سمجھ میں آ جاتے ہیں اس کے پیچھے کے. ان دونوں آیتوں کے یہ محکم آیتیں ہو گئی آج کے دور کی بہت، کہ جس کا کلیئر مطلب اور کلیئر ریزننگ اور جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے. اور دوسری طرح کی جو آیات ہیں وہ اخر و متشابہات، دوسری طرح کی آیات وہ ہیں کہ جس میں تشبہ ہوتا ہے، کہ سامنے سے کوئی ایک چیز نظر آ رہی ہے، نظر کچھ اور آ رہی ہے، لیکن اس کی گہرائی کے اندر اصل میں بات کچھ اور ہے، اسے کہتے ہیں متشابہ. قرآن نے کہا کہ طرح طرح کے پھل، میوے، نعمتیں اہل جنت کو ملیں گی اللہ کے ہاں. اس کے بعد فرمایا پھلوں کے نام لیے یہ سب ملے گا. اس کے بعد کہا اتو بھی متشابہ، وہ نہیں ہوں گے، وہ انار نہیں ہوں گے. پہلے تو کہا ہوں گے یہ چیزیں دی جائیں گی، پھر کہا اتو بھی متشابہ، ان کے متشابہ دی جائیں گی. اب مثال سے تم سمجھ لو انار کہہ رہے ہیں لیکن انار نہیں ہوں گے. وہ ان کو جو چیزیں دی جائیں گی، یہ جتنے نام لیے جا رہے ہیں اس کے متشابہ ہوں گی، یعنی اصل میں وہ یہ نہیں ہوں گی، اس کی حقیقت کچھ اور ہے وہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں. تو متشابہ وہ چیز ہے جو سامنے سے ہمیں الفاظ یا کی شکل میں یا نظر آنے کی شکل میں جو کچھ ہمارے سامنے آ رہا ہے، ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، اس کی گہرائی اس سے کچھ زیادہ ہے اندر جو ابھی کھلی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں متشابہ. اللہ کی جتنی صفات ہیں سب متشابہات ہیں. وہ دیکھتا ہے، بصیر ہے، دیکھا تو آنکھوں سے جاتا ہے، جن کی آنکھیں نہیں ہوتی وہ نہیں دیکھ پاتے. اس کا جسم ہی نہیں ہے، وہ نراکار ہے، تو پھر کیسے دیکھتا ہے معلوم نہیں. اس کا ہم یہی کہہ سکتے ہیں اس کا دیکھنا یہ دیکھنا نہیں جو ہمارا دیکھنا ہوتا ہے، اس سے کچھ الگ ہے. وہ ایسے ہی جیسے وہ یہ انار نہیں ہوں گے، وہ کچھ اور ہوں گے.
اسے اصل میں انار کہیں نہیں، ہمارے سمجھنے کے لیے انار کہہ دیا گیا، ایسے ہمارے سمجھنے کے لیے دیکھنا لفظ استعمال کر لیا گیا، اس کے دیکھنے کی کیا کیفیت ہے پتہ نہیں، یہ متشابہات ہے۔ تو جتنی صفات ہے اللہ کی وہ سب متشابہات میں سے بالکل آخری ایکوریسی تک ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، کہ اس کی کیفیت کیا ہے، اس کے دیکھنے کی، اس کے خبر رکھنے کی، اس کے سننے کی کیا کیفیت ہے۔ اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہمارے کانوں کا سننا ہے، لیکن کان ہی نہیں ہے، نراکار ہے جتنی، پھر کیسے سنتا ہے معلوم نہیں۔ اتنی بات جانتے ہیں ہمارے سننے سے کچھ ڈیفرنٹ ہے، اس کا سننے کی بات کا مطلب کچھ اور ہے۔ تو یہ ہے متشابہات، کہ ہم جو کچھ ہم سامنے سے سنتے ہوں یا عام عقل جو سمجھتی ہو، اصل گہرائی اس کے اندر کچھ اور ہو، صرف کچھ ملتی جلتی بات۔ تو کہا کہ دوسری طرح کی، اب جن لوگوں کے دلوں کے اندر ٹیڑھ ہے وہ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ اس کے اس حصے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ جس کی حقیقت جو ہے وہ اندر کچھ اور ہے، اور ان کے نتیجہ اور ان کی نیت یہ ہوتی ہے، اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے ٹیڑھیں پیدا کریں، جو اس کی اندر کی جو حقیقت ہے وہ اس کو وہ جانتے نہیں، اور جو سامنے کی باتیں اس سے جگہ جگہ ہے وہ ٹیڑھ پھیلائیں، اور اس کی اصل حقیقت جو ہے اس سے اور واضح نہیں ہوتی، چیزیں اور گڑبڑ ہو جاتی ہیں، وہ فتنہ پھیلتا ہے، فتنہ پھیلانے کی نیت سے اس حصے کے پیچھے پڑتے ہو۔ وما يعلم تاويل الا الله والراسخون في العلم، اور اس کی تعویل اب میں نے اس کو ملا دیا، اور قرآن شریف کے اندر وقف لازم لگائے، جس کا مطلب یہ کہ یہاں پہ نہ ملایا جائے۔ اب یہ اوقاف بعد کے دور میں لگائے گئے، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں یہ جب اس وقت کے جو قرآن اس وقت ہمارے پاس حضرت عثمان کا لکھا ہوا ہے اس میں نہیں ہے، یہ ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا، یہ بعد کے دور میں لوگوں نے، کہ اس کا مطلب یہاں پہ ہمیں رک جانا چاہیے، ورنہ ہمارے بہت بڑے بڑے بزرگ جو اونچے درجے کے ہیں، جو بہت ٹاپ لیول کے، جیسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر وقف لازم نہیں مانا جائے گا۔ وما يعلم تاویل الا اللہ، اس کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ والراسخون فی العلم، اور راسخین فی العلم کہتے ہیں یہ سب یقولون آمنا بھی کل من عند ربنا، ہم ان پہ ایمان لائے اللہ کی طرف سے۔ تو شاہ ولی اللہ صاحب نے کہا کہ کوئی نہیں جانتا تو پھر نازل کیوں کیا تھا؟ نبی بھی نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا کا مطلب اللہ کے سوا، جب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا وما يعلم تاویل، تو پھر اس کا مطلب نبی بھی نہیں جانتے تھے، تو پھر نازل کرنے کا کیا مقصد؟ یہ کلام تو نازل ہدایت کے لیے ہوا ہے نا، تو اس سے جب ہدایت کسی کو مل ہی نہیں سکتی اور نبی تک نہیں جانتا تو پھر نازل کیوں ہوا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ملا کر پڑھا جائے گا، اور ملا کر پڑھنے سے مطلب یہ ہو جاتا ہے وما يعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اس کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور راسخون فی العلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جو علم میں پختہ ہوتے ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں، وہ بات تک پہنچ جاتے ہیں، گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ تو جانتا ہی ہے، لیکن جو علم کے اندر پختہ ہوتے ہیں وہ پھر ان گہرائیوں تک پہنچتے ہیں کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ یہ ہے وما یذکر الا اولو الالباب، اور اصل میں تو ذکر بھی، اگر عقل نہیں ہو تو ذکر بھی نہیں کر سکتے، صحیح اللہ کی یاد بھی نہیں کر سکتے، عقل کا استعمال اتنا ضروری ہے۔ یہ دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات ایک متشابہات، اس قرآن میں بھی اور کائنات میں بھی دو طرح کی آیات، مطلب محکمات اور متشابہات۔ تو وہ آیات جن کی حقیقت مکمل آج تک ظاہر نہیں ہوئی، وہ اصل میں وہ اسے یوں سمجھ لی کہ متشابہات ہیں، مکمل حقیقت ظاہر نہیں ہوئی، اس کے اندازے لگائے جا سکتے ہیں، لیکن اس فتنے کو نہ پھیلائیں، اس فتنے میں نہ پڑیں کہ وہ اللہ کے قانون کے خلاف ہوتی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ تمہیں اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ملے گی۔ اب ہم ان واقعات کو لائیں، ان چیزوں، بعض ان آیات کا ایکسپلینیشن کہ بھئی کیا ہوا تھا، پھر حضرت عیسیٰ، وہ واقعہ پھر نہیں دہرایا گیا کہ بغیر ماں کے، بغیر باپ کے کوئی پیدا ہو جائے۔ ہم اتنا سمجھ سکتے ہیں یا اتنا کہہ سکتے ہیں کہ حضرت مریم بیولوجیکلی ڈیفرنٹ تھی، یعنی جیسے ہر ایک کا دل جو ہے لیفٹ میں ہوتا ہے، لیکن کچھ کروڑوں لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں، اب بھی ہیں، یہاں ہمارے شہر رامپور میں بھی ہیں، کروڑوں لوگوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا دل رائٹ میں ہے، ہارٹ، وہ کروڑوں میں چند کیس ہے وہ، تو وہ ایسا نہیں ہے قانون کے خلاف ہے، بلکہ قانون کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ میجورٹی کے کیس میں یہ اور کچھ کیس میں یہ بھی ہوگا، یہ سب یہ قانون کا پارٹ ہے، یہ قانون کے خلاف نہیں ہے، لیکن بیولوجیکلی کچھ لوگ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ ایک عورت ہے شانتی دیوی، اس کا خالی کیلکولیشن والا حصہ جہاں دماغ سے ہوتا ہے وہ اللہ نے اس کی کیپیسٹی بہت بڑھا دی، اب وہ کوئی ایسا، اب لوگ تو اور طرح کی چیزیں، اس نے دھن کمانا شروع کر دیا، اس لیے کہ لوگوں نے کہا یہ تو بہت اور باقی چیزوں میں کچھ بھی نہیں ہے وہ، لیکن اگر
آپ لمبی لمبی لائنیں لکھیں اور لمبی لمبی آپ بہت لمبی لمبی فگرز لکھ دیں جس کو آپ پڑھ بھی نہ سکیں، جب تک پڑھ بھی نہ سکیں گے جب تک کمپیوٹر پہ فیڈ بھی نہیں کر پائیں گے. اگر آپ نے لکھا ہو تو کمپیوٹر کو کیلکولیٹ کرنے میں ٹائم لگے، اس سے پہلے وہ آنسر بتا دی. وہ کیلکولیشن والا پارٹ جو ہے وہ ڈیولپ اس کا زیادہ کر دیا اللہ نے. وہ بیولوجیکلی ڈفرینٹ ہے وہ دوسروں سے، باقی دنیا کے انسانوں سے. حضرت مریم بھی بیولوجیکلی ڈفرینٹ تھی دنیا کے دوسرے انسانوں سے. ہمارے ہاں ایسی اسپیسیز یعنی ایسی قسمیں ہیں حیات کی یا زندگی کی کہ جن میں سیلف فرٹیلائزیشن ہوتا ہے، نر و مادہ کی ضرورت نہیں ہوتی اور نسل چلتی ہے آگے. ہاں زیادہ ڈیولپڈ جو نسلیں ہیں وہ بہت پریمیٹو امیبا ہے، وہ 1 سے 2 ہو جاتا ہے، نر و مادہ 2 نہیں ہوتے. لیکن حیات کی اور بھی بہت سی اسپیسیز ہیں، بعض تو کچھ ہمیں جانوروں میں بھی ملتی ہیں. لیکن جب حیات کی یہ لائف جو ہے وہ جو زیادہ ڈیولپڈ لائف ہے اس میں نہیں ہوتا ایسا، انسانوں میں نہیں ہوتا ایسا. لیکن اربوں خربوں اور اس سے بھی زیادہ بڑی تعداد کے انسانوں میں سے ایک انسان کو اللہ نے ایسا پیدا کیا، حضرت مریم کو ایسا پیدا کیا کہ ان کے اندر سیلف فرٹیلائزیشن ہوا کہ نر و مادہ کی ضرورت نہیں ہے، اور ان سے پھر اگلا بچہ جو ہے وہ پیدا ہوا. تو اب وہ بیولوجیکلی ڈفرینٹ تھی. جس وقت وہ دریا یا سمندر پھٹا اور حضرت موسیٰ وہاں سے گزرے، وہ حصہ ہو سکتا ہے کہ جیسے سمندر میں جوار بھاٹا آتا ہے بہت دیر تک پانی غائب ہوتا ہے، چاند کی کشش کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ پتا ہے ہمیں. تو وہ ایک طرف ہو گیا، پھر وہ کچھ عرصے کے بعد واپس آتا ہے. اگر جس جگہ پر بیچ کے اوپر وہ لوگ جو نئے نئے ہو یا نہیں جانتے ہو وہ ڈوب جائیں گے. پہلے سے اطلاع دیا تھی کہ پانی واپس آنے والا، ہٹ جاؤ، ورنہ بہت عرصے تک وہاں پر پانی نہیں ہوتا، وہ ریت ہی رہتے، پھر پانی آ جاتا ہے اور پھر وہاں پہ جو رہے تو وہ ختم ہو جائیں گے، ان کو ہٹا دیا جاتا ہے. وہاں انفارمیشن ہے پہلے سے کہ کب واپس آئے گا. ایسی پلانیٹری پوزیشن جو ہے وہ کروڑوں سال میں کبھی ایسی آ سکتی ہیں. یہ اندازہ لگایا گیا کہ پانی 2 طرف پھٹے، آدھا ایک طرف پھٹے. وہ ان کی جب یہ چاند کی کشش سے ایک طرف ہٹتا ہے تو ایسے سیاروں کی پوزیشن بن سکتی ہیں کہ جس میں زمین کے اوپر اثر انداز ہو 2 طرف. اب یہ صرف اندازے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ایسا ہوا تھا، اس لیے کہ اس وقت کی چیزیں آج ڈیٹا تو نہیں ہے ہمارے سامنے، لیکن ایسے ہونا ممکن ہے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں ایسا ہونا ممکن ہے. تو اللہ صحیح قانون یا صحیح بات کیا پیش آئی تھی اللہ جانتا ہے. اس وقت یا آپ کے چٹانوں میں سے چشمے پھوٹتے نہیں پھوٹتے، وہاں پہ جہاں بھی پھوٹتے ہیں، یا تو ہندوستان میں جہاں جہاں جس جگہ بھی چٹانوں میں سے پھوٹ رہے ہیں اور صدیوں سے چلا رہا ہے پانی ان جگہ پہ، وہاں یہ لوگ جو کوئی کہیں گومکھ بنا دیتے ہیں، کہیں کسی دیوتا کا منہ بنا دیتے ہیں کہ اس میں سے نکل رہا ہے، اور کوئی مندر بھی بنا دیتے ہیں وہاں پر. کوئی جگہ اب ہندوستان میں ایسی نہیں ملے گی جہاں چشمہ پھوٹ رہا ہے اور وہاں پہ کسی دیوی کا یا دیوتا کا منہ نہیں بنا ہوا ہے. تو اب یہ تو اس کا مطلب یہ تو اس کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ چشمے پھوٹتے ہیں، ان کی سورس کیا ہے نہیں پتا. کوئی جیولوجسٹ اکٹھا ہو تو شاید پتہ لگا سکیں کہ فلاں چشمے کی سورس کہاں سے آ رہی ہے، اور کبھی نہ کبھی تو جاری ہوا تھا وہ. مطلب جب سے ایسا تھوڑی ہے کہ یہ جب سے زمین ہے، جب سے کسی اسٹیج پر پہلی مرتبہ وہ پانی جاری ہوا تھا آج تک جاری ہے. اس کی سورس کیا ہے اندر اللہ کو معلوم ہے. اب حضرت موسیٰ کو جس وقت حکم دیا اللہ نے وہاں سے چشمے جاری کیے، اس وقت لوگوں کے لیے وہ عاجز کر دینے والی بات تھی. اس کے پیچھے ریزن کیا تھے کہ اسی وقت جاری ہوں، یہ اللہ جانتا ہے کہ خاص اس وقت 12 چشمے وہاں سے جاری ہوں. لیکن سب چیزیں قانون کے مطابق. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم آج اب لوگ سوال لیا اچھا صاحب فلاں موقع وہ کیا ہوا تھا، وہ جو تھا آپ اس کو ذرا سمجھا دیجیے. ارے میں تو ان میں سے ایک بھی چیز کو نہیں سمجھا رہا، میں نے تو چند باتوں کے لیے اندازے لگائے کہ ایسا ہونا ممکن ہے. ہو سکتا ہے جو اندازے لگائے میں نے وہ غلط ہو، کسی اور طریقے سے ہوا ہو. لیکن جس چیز کو ہم سمجھ نہ سکے اور ایکسپلین آج نہ کر سکے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ قانون کے خلاف ہوا تھا. اور ہم چمتکار یا معجزہ تبھی مانیں گے جب اللہ کے قانون کے خلاف ہو جائے. اللہ اپنے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ہاں وہ حالات پیدا کیے، لیکن وہ چیزیں وہ حالات اللہ پیدا کرتا ہے جو کسی اور کے بس کی نہیں ہے. اس لیے وہ آیت کہلاتی ہے، معجزہ کہلاتا ہے کہ یہ اللہ کے کلام کی آیات ہے. تم اس جیسی کوئی صورت بنا کر نہیں لا سکتے. یہ اللہ کی آیات ہے، یہ کائنات میں اللہ کی آیات ہیں. وہ آیات جو نبیوں کے لیے مختلف موقعوں پہ دائر ہوئی، تمہارے بس کی چیز نہیں تھی، تمہاری عقل حیران رہ جائے، تم نہیں کر سکتے. یہ الگ بات ہے کہ اس دور کے اندر وہ یہ بھی نہیں سمجھ سکتے تھے کہ وہ کیسے ہو سکتا. یہ بنیادی چیز ہے اس کے اندر جو لوگوں کے عام تصورات جو اس کی وجہ سے. اب اس کی وجہ سے کیا بہت سی آیات کے ایکسپلینیشن یا مطلب سمجھنے میں فرق پڑ جاتا ہے. اس لیے کہ ٹینڈنسی یہ ہے، رجحان یہ ہے کہ اس کا تو مطلب ایسے ہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جیسے کوئی بڑی ایسی چیز ہو جائے جس پہ عقل ایسی حیران رہ جائے کہ جس کا کوئی کسی بھی طریقے سے انٹرپریٹ کر ہی نہیں سکے، ریزن سمجھ ہی نہیں سکے. ایسے اس کی تشریح ایسے کرنی ہے، یہ جنرل ٹینڈنسی ہے. ایسی بہت سی آیات قرآن، اس لیے اس کے سلسلے میں پھر تفاسیر کے اندر
لوگ جو ہیں ان سے لوگوں کو غلط فہمی، اس لیے مزاج یہ تھا. اور ذہن میں یہ ہے کہ موجدے کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ ایسے ہو جائے کہ اس کو کبھی اس کے اندر اللہ کا کوئی قانون ہی نہ ہو جائے، صرف اسی آدمی کے لیے ہوا ایک، اور باقی اللہ کے قانون سے کوئی مطلب نہیں، قانون کے خلاف ہو جائے، تو اب اس کو کبھی نہ سمجھا جا سکے، نہ سمجھایا جا سکے، نہ آئندہ کبھی کچھ اس کے بارے میں سوچا جا سکے. تو اس لیے قرآن کی بہت سی، اب مثال کے طور پر، اب میں اب اس وقت نہیں کروں گا، اور پھر اس کو ایک موقع اور ایک مرتبہ اور ہم اسے اس لحاظ سے جاری رکھیں گے. پھر میں بہت سی وہ آیات رکھوں گا، یعنی موضوع تو پورا ہو گیا، لیکن مثال میں پھر بہت سی وہ آیات رکھوں گا جن کی تشریح یہ کی جاتی ہے، اور جس کو دیومالا اور دندکتا بنا دیتے ہیں، اور دیومالا نہیں ہے وہ. میں صرف مثال میرے طور پہ رکھ رہا ہوں، آپ لوگ دیکھیے گا جا کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259. اور اس وقت صرف میں خالی پڑھ دیتا ہوں اسے، قرآن شریف اس وقت خالی اسے پڑھ دیتا ہوں، اور پھر جیسی بہت بعض آیات اور ہیں تو اگلی مرتبہ پھر خلاصہ تو ایک بار پھر مجھے بیان کرنا پڑے گا. نئے کچھ لوگ اگلی مرتبہ ہوں گے، کہیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو اس کے کنٹینویشن کے اندر آپ ان اصولوں کے تحت، تو اس میں چیزیں جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ پھر وہ نہیں رہے، دیومالا نہیں بچتا. مزاج یہ ہے کہ بن جائے، ایسی چیز بن جائے تب ہوگی حیرانی کی بات. تو اصل حیرانی کی بات ہے کہ انسان نہیں کر سکتا، صرف اللہ کے بس کی بات ہے، اس لیے اسے آیت کہتے ہیں، موجدہ ہم کہتے ہیں. میں ایک خالی صرف آیت پڑھ رہا ہوں. اور او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اور جیسے اس آدمی کی مثال کہ جو ایک بستی کے اوپر سے گزرا، اور وہ بستی جو تھی وہ ڈھئی پڑی تھی، اپنی چھتیں اس کی سب جو ہیں وہ زمین پر تھیں. قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس نے کہا کہ یہ تو بستی جو ہے تباہ ہو چکی ہے، اب یہاں پہ جو لوگ رہتے تھے مر گئے، اس بستی کو اللہ کیسے زندہ کر دے گا، پھر یہ زندہ کیسے ہوگی پھر، یہ جب سب لوگ یہاں پہ اس کو دیکھ کر اسے یہ خیال آیا تباہ بستی کو دیکھ کے. فاماتہ اللہ مئۃ عام، تو اللہ نے 100 سال کے لیے اسے مار دیا. ثم بعثہ، پھر اسے اٹھایا، 100 سال مرنے کے بعد وہ اٹھا. قال کم لبثت، اس نے اس سے پوچھا کہ تم کتنے دن یہاں پہ ٹھہرے، کتنا عرصہ ٹھہرے یہاں. قال لبثت یوما او بعض یوم، یا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، یا تو ایک دن لگ گیا یا شاید اس سے کچھ گھنٹے لگے مجھے یہاں پر. قال بل لبثت مئۃ عام، فرمایا کہ نہیں تم یہاں پر 100 سال رہے ہو. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، اپنے کھانے کو دیکھو، اپنے پینے کو دیکھو، یہ سڑا نہیں ہے ابھی تک، ویسے ہی ہے، 100 سال سے نہیں سڑا یہ. وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھو. ولنجعلک آیۃ للناس، اور اب ہم نے تمہیں دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا ہے، آیت بنا دیا ہے. وانظر الی العظام، اور ذرا ہڈیوں کی طرف دیکھو، کیف ننشزھا، کہ ہم کیسے ان ہڈیوں کو جوڑ دیتے ہیں. ثم نکسوھا لحما، اور کیسے اس کے اوپر پھر گوشت چڑھاتے ہیں. فلما یتبین لہ، جب اس نے اس کے اوپر یہ باتیں واضح ہو گئیں، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میری سمجھ میں آ گیا کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے. اب یہ واقعہ جو ہے اب اس کو اس شکل میں پیش آتا ہے، یعنی ٹینڈنسی یہ رجحان، اللہ 100 سال کے لیے اللہ نے وہ مرا، اس کے بعد پھر وہ زندہ ہوا، اس کا کھانا نہیں سڑا تھا. اللہ نے کہا اچھا تو گدھے کو بھی دیکھو، گدھا ہے تمہارے ساتھ میں. اب اس کے بعد یہاں پہ الفاظ ہے اپنے گدھے کی طرف دیکھو، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اب ہم تمہیں دنیا والوں کے لیے ایک آیت بنا دیا ہم نے تمہیں. اس میں کہیں یہ نہیں کہ گدھے کی ہڈیاں پڑی تھیں وہاں، اپنے گدھے کی طرف دیکھو یہ کہا گیا ہے. اب ہم تمہیں اپنے کھانے کو دیکھو، سڑا نہیں ہے، اپنے گدھے کو دیکھ لو اور تم بھی موجود ہو، اب ہم تمہیں آیت بناتے تھے. اس کے بعد کہا اب ذرا ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ ہم انہیں کیسے جوڑتے ہیں. اب اس کو یہ بنایا گیا کہ مطلب لوگوں کے ذہنوں میں یا تصویروں میں یہ بات آئی کہ وہ گدھا جو ہے وہ مر چکا تھا، اس کی ہڈیاں چاروں طرف بکھری ہوئی تھی. اب ذرا ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ ہم ان کو کیسے جوڑتے ہیں، کیسے اس پہ گوشت چڑھاتے ہیں. تو وہ گدھا جو تھا وہ مرا پڑا تھا، کھانا تو ٹھیک تھا، یہ ٹھیک تھے، گدھا مرا پڑا تھا، اس کی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں. اب وہ ہڈیاں جڑی اور اس پہ گوشت چڑھنا شروع ہوا اور گدھا بن کے تیار ہو گیا. تو اس نے کہا کہ ہاں اب میں مان گیا کہ اللہ ہر بات پہ قادر ہے. اب یہ کہیں ہے ہی نہیں اس کے اندر کہ گدھا مرا پڑا تھا. یہاں تو یہ بات کہی کھانے کو دیکھو، دیکھو کوئی اب تک نہیں سڑا یہ، اور تم رہے اتنے عرصے ہو یہاں پر. یہ بھی ممکن ہے ایسی جگہ جہاں پہ پریزرو ہزاروں سال کی ممیز جو ہے وہ مل جاتی ہیں. زمین میں بعض جگہ ایسے پریزرویٹوز ہوتے ہیں، فطری طور پر ہوتے ہیں کہ وہ چیزوں کو نہیں خراب ہونے دیتی. کروڑوں سال پرانی بعض چیزیں ملی ہیں کہ جو نہیں خراب ہوئی، اس جگہ پر وہ پریزرویٹو تھے وہ کہ جن سے وہ ان کے اندر ڈیکے نہیں ہوا اور نہیں ختم ہوئی. اس مقام پر بھی اللہ نے اس کے لیے وہ چیز رکھی کہ نہ کھانا سڑا، نہ پانی خراب ہوا اس کا، اور کھانا پینا اس کا، اور نہ وہ ختم ہوا. اب اس کے بعد جب اس نیند سے اسے اٹھایا، اور نیند کو موت سے تشبیہ دی گئی جگہ جگہ،
اس موت سے اٹھایا کہ مطلب اس نیند سے اسے اٹھایا جو 100 سال تک کی تھی اس کی. تو اب اس نے کہا کہ دیکھ لو اسے، دیکھ لو یہ دیکھ لو، تم بھی موجود ہو، کھانا بھی موجود ہے، گدھا بھی تمہارا موجود ہے، سب ایسی موجود ہے. اب تمہیں ہم نے آیت بنا دیا، تمہیں اب یہاں جیسے حضرت عیسیٰ کو آیت بنایا، تمہیں ہم نے لوگوں کے لیے ایک آیت بنا دیا. اس کے بعد یہ کہا اب ہڈیاں دیکھو کہ ہم انہیں کیسے جوڑتے ہیں. تو اب اس سے نتیجہ یہ نکالا گیا واقعے کو، تو مطلب تشریح تو وہ حیرت انگیز جب تک نہیں محسوس ہو تو وہ اس وقت تک سیٹسفیکشن نہیں ہوتا. اس لیے کہ ذہن کے اندر یہی ہے کہ وہ چمتکار جو ہوتے ہیں وہ وہی ہے کہ جو کسی طریقے سے جس کا کوئی جوڑ نہ مل سکے کہیں پر. تو اب ہڈیوں کو دیکھو تو یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ وہ گدھا جو مرا پڑا تھا اس کی ہڈیاں تھیں. اب یہ سمجھا گیا کہ وہ گدھا کھانا پینا تو ٹھیک تھا، گدھے کی ہڈیاں، گدھے کی صرف ہڈیاں رہ گئی تھیں. ہڈیاں جو ہے وہ جڑی آپس میں اور پھر گوشت چڑھا اور گدھا تیار ہو کے کھڑا ہو گیا وہاں پر. اب یہ سب موجود تھے، یہ گدھا بھی ٹھیک تھا، وہ سب بھی ٹھیک تھے. اب یہ ہڈیوں کا مطلب کیا ہے، ہڈیاں کون سی تھیں اور کیا تھا، یہ پھر اپنی جگہ پہ اپنی جگہ بات ہے، تفصیل ہے. تفصیل ہمیں مل رہی ہے، واقعہ پورا بائبل میں مل رہا ہے، بائبل کے اندر، حزقیل کے اندر، کہ ہڈیاں کیا تھیں اور وہ کیا تھا. اور پھر یہ بھی ایکسپلین کیا، یہ ہڈیوں کی بات کہہ کے ایکسپلین کیا کہ بات کو کہ ہڈیوں سے مطلب کیا تھا. ہم نے یہ متشابہات میں تھے کہ بات تم ہڈی سمجھ رہے ہو، اسے ہڈی سے مراد کیا تھی اور یہ اس سارے واقعے سے کا مطلب کیا ہے، اور وہ 100 سال والی بات کا مطلب، یہ سب چیزیں جو یہ اس میں ایکسپلین کی بائبل کے اندر. یہ واقعہ زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان، قرآن نے اسے مجمل بیان کیا. اب یہاں پر یہ کہ اگر پچھلی اس سے استفادہ نہیں کریں، بالکل ویسے ہی واقعہ نہ ملے اور اس کی تفصیل کامن سینس سے سمجھ میں بھی نہ آ جائے، تو ہوتا یہ کہ طرح طرح کی اب اس میں روایتیں طرح طرح کی آ گئیں. اس میں یہ آ گئی کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ بھی جڑ گئی کہیں سے. حضرت عزیر علیہ السلام کا وہ جا رہے تھے، ایک بستی تھی، تو پھر اللہ، اب ظاہر اتنی بڑی بات ہوئی کہ 100 سال بعد کھڑا کر دیا تو کوئی نبی تو لایا جائے. اب نبی کے بغیر تو ذرا سا بڑا مشکل ہو جائے، تو کسی نبی کو ہونا چاہیے یہاں پر. تو حضرت عزیر سے منسوب کیا گیا کہ اللہ کے نبی تھے حضرت عزیر، بستی الٹی پڑی تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ یہ کیسے زندہ ہوگا، یہ بستی کیسے دوبارہ آپ زندہ کریں گے، یعنی نبی کو شک ہو رہا ہے کہ یہ بستی کیسے زندہ ہوگی. تو اللہ نے کہا بھی دکھاتے ہیں. وہ 100 سال کے لیے تو ان کو سلا دیا. اس کے بعد جب وہ اٹھے تو گدھے کی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں، کھانا پینا تو ٹھیک تھا. پھر وہ گدھا ان کے سامنے جو ہے وہ ہڈیوں سے تیار ہو کے پورا گدھا بن گیا. اب یہ واقعہ پورا جو ایکسپلینیشن ایسے ہو گیا اس کا کیا ہے وہ ہڈیاں اور کیسی چیز. انشاءاللہ پھر میں اس آیت کو بھی اگر میں بھول جاؤں تو اب یاد دلا دیجیے گا، اور پھر چند اور آیات میں اس شکل کے لوں گا تاکہ اس سے یہ ہو جائے کہ قرآن جو ہے وہ کوئی دیومالائے نہیں ہے، لیکن تشریح ہمارے اپنے ذہن کے اندر تصورات یہ بن گئے کہ معجزے کا یہ مطلب ہے، اور کہیں اگر ایسی کوئی چیز آ جائے تو وہاں فوراً کسی نبی کو لایا جائے کہ یہ تو نبی کے ساتھ میں پیش آیا تھا. اللہ کی نشانیاں ہیں، مختلف قوموں کے لیے جگہ جگہ ظاہر ہوتی رہی ہیں، اللہ کی آیات ہیں، اور اللہ کی آیات سب قانون کی پابند ہیں، اس لیے کہ اللہ نے خود بتایا کہ ہمارے قانون بدلا نہیں کریں گے. اور اللہ کی آیات سے سبق لو. اللہ کی آیات وہ ہے جو تم پروڈیوس نہیں کر سکتے. یہ مطلب نہیں کہ تم سمجھ نہیں سکو گے اس کا پروسیس، بلکہ کہا یہ غور و فکر کرو اور سمجھو. اپنی آیات کے لیے دکھائے سمجھ، چاہے وہ کائنات میں ہو چاہے اس کلام کے اندر ہو، ان پہ غور کرو، انہیں سمجھنے کی کوشش کرو. یہ نہیں کہا تم انہیں سمجھ نہیں سکو گے. زیادہ سے زیادہ کہا کہ عقل والے ہی تو سمجھ سکیں گے، عقل والے ہی پھر صحیح معنوں میں اللہ کی یاد بھی کر سکیں گے اور یاد دہانی بھی کرا سکیں گے. تو انشاءاللہ اب زندگی رہی تو پھر اب یہ موضوع ایک مرتبہ اور جاری رہے گا، اس لیے کہ اس میں پھر وہ مثالیں میں کچھ اور رکھوں گا جہاں پر اس کو ہم چیستہ بنا دیتے ہیں، جہاں مہمیں بنا دیتے ہیں تشریحات کو، اور پھر وہ بڑی عجیب جیسی دیومالائیں جو ہیں بہت سے اور بگڑے ہوئے دھرموں کے اندر ہیں جو بگڑ گئے، ایسے ہی دیومالائیں تشریحات میں یہاں پر آ جاتی ہیں. سبحان ربک الحمدللہ رب العالمین. وعلی آلہ وصحبہ. صلی اللہ تعالی علیہ خیر. جی نہیں جمعے میں نہیں، اگلے مہینے. دین کی کوئی ایسی خاموشی سے کچھ گھسا دوں، کہیں فکر چھوڑ دوں، کوئی چنگاری چھوڑ دوں، میں کچھ نہ کچھ تو اپنی کرتا کوشش، چاہے وہ اگلے سال نہ بلاتے. مجھے کچھ کرنا ہی نہیں پڑا، انہوں نے بلا کے مجھ سے صاف صاف الفاظ میں یہ کہا، اتنے بڑے ادارے کے اندر مجھے بلا رہے ہیں وہ، جس میں دنیا کے قابل ترین انسانوں کو صرف بلایا جاتا ہے، وہاں بلا کر اور مجھ سے کھل کر یہ کہہ رہے ہیں، میرے آنے جانے کا وہ پلین کا خرچہ اٹھا رہے ہیں، اور مجھ سے کھل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں نماز کے بارے میں بتائیے. میں نے ان کو نماز کے بارے میں بتایا، اور ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان شاید نہیں پڑھ سکیں گے لیکن ہمیں اور تمہیں پڑھنا چاہیے، اسے سمجھ لو تم لوگ.
اور ہر سال انہوں نے جب بھی میں گیا کچھ اور دین کی کچھ اور حصوں کے بارے میں مجھ سے کہا کہ یہ بھی بتائیے. اس سال کوئی نئے طلباء تھے, اگلے سال کوئی اور تھے, کہا کہ انہیں یہ بتا جائیے, انہیں کچھ دین کی فلاں بات بتا جائیے, انہیں بتائیے. یہ چیز عجیب, میں بات کی اور باتوں کی میں چھوڑ رہا ہوں جو کچھ آگے کی اور ڈیولپمنٹ تھے. لیکن یہ چیز ہے کہ ایک غیر مسلم نے وہ جو اس درجے کے دماغ کا, جو اس انٹیلیجنس کا ہے, جو دنیا کے جو ٹاپ کے ادارے کے اندر ایک فیکلٹی کا ڈین ہے, اس نے ایک آدمی کو پکڑا جو اے بی سی ڈی نہیں جانتا مینجمنٹ کی, اور ان سے کہہ رہا ہے آپ پروفیسر بن کر آئیے ہمارے یہاں. اس لیے کہ اس نے یہ محسوس کیا کہ نماز میں وہ چیز ہے جو ہمارے لوگوں کے پاس ہونی چاہیے. اور ہم مجھ سے کہا کہ آ کے انہیں نماز کی حقیقت بتا جائیے کہ نماز کیا چیز ہے اور نماز کیا ہونا چاہیے. اور یہ اس آدمی نے جو مینجمنٹ کا ٹاپ کا ایکسپرٹ ہے محسوس کیا اور کہا, اور ہم لوگوں کو نماز نہیں آتی, ہم نماز یہاں سے شروع نہیں کرتے, ہم نماز کی اہمیت نہیں سمجھتے. بابا لیکھ راج نے لاکھوں لوگوں کی زندگی تبدیل کر دی, نماز میں سے ایک چیز نکال کر اس نے راج یوگ کے نام سے اپنے یہاں چلا دی, لاکھوں لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی کی کیفیت کی چیز وہ کسوٹی کے اوپر ہمارے یہاں کوئی پورا نہیں اترتا. یہ نماز کا حصہ, یہ تھی اقامت صلاۃ. میں باقی اور جتنی حدیثیں اور نماز پڑھنا چاہیے نہیں, میں اس پر تو کچھ نہیں کہہ رہا, وہ تو آپ کے سامنے آتی رہتی تفسیروں کے اندر. میں تو اقامت صلاۃ کی اتنی تفصیل ہے, اتنی گہرائی تک جا کے سمجھیے. یہ بتائیے اپنے بچوں کو, پہلے خود بھی کریے, پھر یہ بتائیے بچوں کو تمہاری کامیابی کی ضمانت ہے اس دنیا کی کامیابی کی, نماز پڑھیں گے, نماز نہیں چھوڑیں گے. پھر نماز میں ملاقات ہوتی ہے, جب حضوری کا تصور آتا ہے تو ملاقات ہوتی ہے, اس کیفیت میں ٹرانس کی ملاقات ہوتی ہے. ملاقات کے بغیر محبت نہیں ہوتی. محبت صرف شکر گزاری کے جذبات ہو سکتے ہیں, احسان مندی کے جذبات ہو سکتے ہیں, توبہ کی کیفیت ہو سکتی ہے دور سے. محبت صرف ملاقات سے ہوتی ہے. اللہ سے محبت نہیں ہو سکتی اگر ملاقات نہیں ہوئی تو. محبت کے اندر ایک بے چینی کی کیفیت ہوتی ہے. مجھ سے ایک بار ایک غیر مسلم نے سوال کیا تھا, میرے بڑے پرانے جاننے والے, برسوں بعد ملے, کہ سولنکی ان کا نام, میں ان کا ہمیشہ احسان مند رہوں گا زندگی بھر. انہوں نے مجھے بہت بڑی چیز دی. مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے ان کو قرآن شریف کا ٹرانسلیشن ترجمہ دیا تھا. جب کچھ دن بعد ملے تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے اس کو جگہ جگہ سے کھول کے دیکھا, ایک طرف سے نہیں پڑھا, اس میں جگہ جگہ ایمان لانے کی بات دکھی, نظر آئی. میں بڑا خوش ہوا کہ کچھ ایسی آیتیں اللہ نے ان کو دکھوا دی جو ایمان لانے سے متعلق تھی, کچھ کہہ رہے. پھر مجھ سے انہوں نے ایک سوال داغا میرے اوپر, کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایمان لانا کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے جس لہجے میں پوچھا تھا اس لہجے میں یہ بات بہت واضح محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سوال نہیں کر رہے تھے, کچھ بتانا چاہ رہے تھے. اگر میں سمجھتا سوال کر رہے ہیں تو جو میں جانتا تھا وہ بتاتا ان کو کہ ایمان لانا کسے کہتے ہیں. مجھے لگا وہ خود کچھ کہنا چاہتے ہیں, میں خاموش بیٹھا رہا. پھر انہوں نے اگلا سوال کر دیا اور پھر یہ کہہ کے شروع کیا, کہنے لگے سچ بتانا, کبھی سچ بتانا, کبھی ایسا ہوا زندگی میں کوئی ایسی رات آئی, میں نے پچھلی مرتبہ یہ واقعہ سنایا تھا شاید, سچ بتانا زندگی کے اندر کبھی کوئی ایک رات ایسی آئی جب کسی کی محبت میں رات بھر نیند نہ آئی ہو. اب میں ذرا سا چپ ہوا, تو جب انہوں نے چپ دیکھا تو کہنے لگے کسی کی محبت میں بھی وہ کوئی خالی کوئی محبوبہ کی محبت نہیں ہے, بیوی کی محبت ہو, شوہر کسی بچوں کی محبت ہو, بچہ کہیں دور گیا ہوا ہے, کہیں پریشانی کے اندر ہے, کسی قریبی دوست کی محبت ہو, کسی عزیز کی محبت ہو, کسی کی ماں باپ کی محبت میں کبھی رات بھر نیند نہ آئی ہو, بے چینی کے ساتھ میں وہ طبیعت